اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلیے آیت نمبر 224 سے ہم انشاءاللہ آج سلسلہ شروع کریں گے اپنے سورہ بقرہ کا۔ جو لاسٹ ہم نے لیکچر ریکارڈ کیا تھا اس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ اب بلکہ پچھلے ہی جو سے ہم ابتدا تو ہو چکی تھی کہ جو بھی اب سورہ بقرہ کا جو یہ وہ پورا سیکشن ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ سوشل ایشوز کے اوپر بات کر رہا ہے۔ سوشل ایشوز میں جو ہمارا سب سے بنیادی یونٹ ہے کسی بھی سوسائٹی کا، وہ ہم نے بات کی تھی کہ وہ میاں اور بیوی کا، یعنی ایک فیملی کا، ایک خاندان کا ریلیشن ہوتا ہے۔ ایک خاندان کے اندر خصوصی طور پہ میاں بیوی کا ریلیشن، ظاہر اس خاندان کے اندر اولاد اور ماں باپ یہ سب بھی ہوتے ہیں، لیکن جو اسپیشل جو یونٹ جہاں سے ابتدا ہوتی ہے کسی بھی معاشرے کی، وہ ایکچولی کیا ہے، وہ ایک میاں بیوی کا تعلق ہے۔ تو اسی سے ہی کچھ پیچھے آیات پڑھی تھی ہم نے کل، اور آج ہم اسی کی کنٹینیوشن کے اندر کس طریقے سے اللہ اتنی ڈیٹیل کے اندر اس وقت کی بات کر رہا ہے، اس وقت کے بارے میں احکامات دے رہا ہے جب یہ رشتہ، ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک رشتہ جب بنتا ہے، لیکن پھر ایک اور ایکسٹریم ہوتی ہے کہ جب یہ رشتہ ختم ہونے والا ہو۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں بہت ہی زیادہ مطلب اتنا وہ خیر پھر بھی اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ زیادہ ہی اس دوسری ایکسٹریم پہ ہم نے جانا شروع کر دیا ہے، لیکن ایک زمانے تک ایک ایکسٹریم ہمارے جو معاشرے کے اندر کیا رائج تھی کہ طلاق جو ہے نا وہ اتنی زیادہ ورسٹ کوئی چیز سمجھی جاتی تھی کہ جیسے بالکل ہی کچھ بھی حال ہو جائے، کیسا بھی کچھ ہو جائے، بس طلاق نہیں لینا۔ یعنی وہ ایک فریز مشہور تھی نا کہ بس اب تمہاری کیا کہتے ہیں وہ تمہاری جو میت ہے وہی تمہارے سسرال سے اٹھنی چاہیے۔ تو یہ جو کانسیپٹ تھا یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک ایکسٹریم تھا، لیکن جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے اور جو ظاہر ہے کہ قرآن جو ٹیچنگز ہمارے سامنے رکھ رہا ہے اور اتنی ایٹ لینتھ اس کے اوپر بات کی گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکروہ ہے لیکن حلال ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ حلال چیز کو حرام کر لینا یہ ایک ایکسٹریم ہے، اور دوسرا اس حلال کو جس سے بہرحال نقصان ہوتے ہیں اس کو اتنا آسان بنا لینا اور اس کو بالکل ہی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ختم کر دینا، اس رشتے کو، اس میثاقاً غلیظہ کو جیسے اللہ تعالیٰ نے واقع نکاح کو جس کو کہا ہے، وہ بالکل ہی لیملیس اور بیکار قسم کی باتوں کے اوپر ان کو ختم کرنا، یہ بھی اپنی جگہ پہ دوسری ایکسٹریم ہے جو کہ اب ہمارے معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ ہمیں نظر آ رہی ہے رواج پاتی ہوئی۔ تو یہ دونوں ہی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنے نتائج ان کی وجہ سے بھگتنے پڑ رہے ہیں پورے معاشرے میں، پورے خاندانوں کے اندر، نسلوں کو آگے جو ہے وہ کس طریقہ سے سفر کرنا ہوتا ہے اس سارے معاملات کے اندر۔ اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ کیا ہر ایک کو ہی اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی کسی نہ کسی ہم نے آس پاس دیکھا ہوتا ہے کوئی بریک اپ جو فیملیز ہوتی ہیں تو ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے آگے نسلوں تک یہ چیزیں کیسے ٹرانسمٹ کر رہی ہوتی ہے، کیسے وہ نفسیاتی مسائل اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیسے ان کے اندر پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک طرف تو وہ بروکن فیملیز ہیں، پھر دوسری طرف جہاں پہ ایسی کنڈیشن ہو جائے جہاں ماں باپ صرف اور صرف لڑنا جھگڑنا اور یہ ساری، یعنی وہی ہوتا ہے کہ تعلق جو ہے وہ اس فرض کے اوپر ہو کہ بس توڑنا بھی نہیں ہے اور چلانا بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایسی صورت میں بھی بہرحال اثر جو ہو رہا ہوتا ہے وہ اس فیملی یونٹ کے حساب سے اس آگے آنے والی نسل کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہی جا کے اسی لیے اس چیز کو بچانے کے لیے یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ دو ہمارے سامنے راستے ہیں کہ اور تو اس میں دونوں راستوں کے اندر سے یہ دیکھا جائے گا کہ کس میں کم نقصان ہے، اس چیز کو جو ہے وہ چوز کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ جو نقصان ہے جو ہر لمحے ایک اذیت کا شکار خود بھی رہنا، خود بھی مینٹل ٹارچر کا شکار رہنا، پھر آگے اپنے اولاد کو بھی اس ٹارچر کا شکار کرنا، اس سے زیادہ بہتر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے جو ایک حلال طریقہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ جب نہیں ہو رہا ہے، نہیں مطابقت ہو رہی میاں بیوی کے درمیان، حالات نہیں بہتر ہو پا رہے، تو بہتر کیا ہے کہ اس رشتے کو ختم کر کے آگے بڑھ جایا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ طلاق کے اندر تو یہ کہا ہے نا کہ جو مطلب یہ خوف ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اور کس طریقے سے جو ہے وہ آگے ہوگا اور مسائل ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تمہیں ایسی جگہ سے عطا کرے گا اگر یعنی ایک دفعہ جب فیصلہ کر لو جو بھی کر لو تو جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ تو بہرحال اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ چیزوں کو آسان کرنے والا ہے، اللہ سے دعا کرنا بھی چاہیے، اور یہ بھی اپنی جگہ پہ فیکٹس ہیں کہ جب بھی ایک معاملے ہوتے ہیں
چاہے ظاہر ہے کہ کبھی بھی یہ تو نہیں کہ بڑی سکون کی حالت میں کوئی طلاق کی نوبت پہنچے، ہمیشہ جب کوئی بہت ہی ورسٹ کیسز ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا یا کوئی ہوتا ہے نا کہ جذبات جہاں پہ بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں، وہیں پہ ہی بالآخر جو ہے وہ طلاق کی ایک نوبت آ رہی ہوتی ہے. لیکن جو ہمیں انسٹیٹیوشن جو پورا جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں، جب ہم آج تلاوت کریں گے اور پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست، اتنا کمپلیٹ ایک سسٹم دے دیا ہے کہ اگر واقعی ان کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم ایز اے نیشن یا ایز اے سوسائٹی اس معاشرے کے اندر اگر ان اقدار کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا جائے تو بہت ساری چیزیں، جو بہت سارے مسائل ہیں، جو لڑائیں اور جس طرح کے معاملات، خاص طور پہ طلاق جس وقت پہ ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت جس طرح کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، ان سب سے ہم کس طرح سے اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں، اور کیسے مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ایک رسپیکٹفل وے کے اندر کس طریقے سے جو ہے نا یہ ایک جذباتی قسم کا معاملہ جو ہے وہ حل کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہمارے جو دین کی جو ٹیچنگس ہیں وہ بالکل واقعی ایسی ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا فیصلہ ہے، زندگی بھر کا فیصلہ ہے. جیسے شادی ایک زندگی بھر کا فیصلہ ہے، ایسے ہی طلاق دے دینا بھی ایک زندگی بھر کا فیصلہ ہے. تو اس کے اندر یہ نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ بالکل صرف اور صرف جذبات میں ہی سارے فیصلے کر رہا ہو. تو اسی لیے جو پورا جو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا اس کے اندر ہمیں نظر آئے گا کہ کس طریقے سے انسان جو ہے وہ صرف جذبات سے ڈریون ہو کے جو ہے یہ فیصلہ نہیں کرے، بلکہ پوری طرح ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ سمجھ کے جو ہے وہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے لیے جائے. تو اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے سامنے چیزیں کھلیں گی. اچھا، ایک چیز بس اور، ابھی ایک چیز پہ اور بات کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ابھی ہم جب آگے پڑھیں گے تو بھی یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، لیکن کچھ کانسیپٹ ہے کہ ہم اس سے پہلے، ان کو پڑھنے سے پہلے اگر تھوڑا سا سمجھ لیں. باقی اللہ یقیناً بہتر جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھا دے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے کی جو آیات میں کہا ہے نا کہ اللہ مردوں کو اللہ نے ایک درجہ اوپر دیا ہے، اور کس کانٹیکس کے اندر یہ بات ہو رہی ہے؟ جہاں طلاق دینے کے کانٹیکس کی بات ہو رہی ہے. تو اصل میں اگر ہم تھوڑا سا بھی غور کریں نا اپنے دین کی حکمتوں کے اوپر، تو ایکچولی اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی چیزیں ہیں، تین معاملات ہیں جس میں مردوں کو درجہ ایک اوپر دیا ہے. پہلے تو 3 بھی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ایک اور حساب سے بھی اگر ہم دیکھ لیں جو سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے اوپر قوام ہے. اور قوام کا لٹرلی میننگز کیا ہوتے ہیں کہ رسپانسبل ہیں، یعنی وہ ذمہ دار ہیں. اور عورتوں کے اوپر ذمہ دار ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ان کا کھانا پینا، ان کا جو بھی لباس، یعنی جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں لائیولیہوڈ کی، وہ سب چیزوں کا رسپانسبل جو اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا. تو یعنی ایک تو ذمہ داری کے حساب سے ایک، اب اس کو ایج کہیں یا ڈگری، ایک بلند تو نہیں کہا جائے گا، لیکن ایک ظاہر ہے کہ ایک ذمہ داری مرد کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی کہ یہ جو ہے نا قوامیت کی جو ذمہ داری ہے وہ مرد کو دی گئی ہے. جبکہ دوسری طرف ایسے ہی علیہن درجہ، یعنی جو حقوق ہیں عورتوں کے وہ بھی اپنی جگہ پہ، یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف رسپانسبلٹی جو ہے وہ مرد کے اوپر ہی ڈال دی گئی ہے. عورتوں کا بس دائرہ کار الگ ہے، عورت کے لیے جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ الگ قسم کی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ہمیں پتہ ہے وہ کس طرح سے ہے کہ اولاد کی تخلیق، پھر اس اولاد کی تربیت، یعنی یہ جو گھر کی پوری ایک سسٹم ہے اس سب کی دیکھ بھال، یہ عورت کا میدان اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے. تو یعنی یہ دو ہوتا ہے نا کہ دو چیزیں مل کے کمپیٹیبلٹی کے ساتھ پھر اس کے بعد ایک کہہ سکتے ہیں کہ خاندان کا جو ادارہ ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. تو اب اسی کے ساتھ ہی ہم مزید دوسری بات جو کر رہے تھے کہ 3 قسم کی چیزیں ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جو ہے وہ ایک درجہ زیادہ دیا ہوا ہے. وہ 3 کیا کیا چیزیں ہیں؟ ایک تو نکاح، دوسری طلاق، اور تیسرا رجوع کرنا. اور یہ چیز میں کہاں سے، کس طرح سے میں اس کو ریفر کر رہی ہوں یا لے کر آ رہی ہوں، وہ کہاں سے کہ ابھی ہم جب آگے پڑھیں گے وہیں پہ ہی اللہ تعالیٰ جو بات کر رہا ہے، جس کانٹیکس کے اندر وہ علیہن درجہ کی والی بات آئے گی جب ہم پڑھیں گے وہ آیت، تو اسی کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے ایکچولی کہ اور ہمیں ویسے بھی جو ہمارے رائج الوقت ہمیں پتہ ہے، ہمارے آس پاس یہ تینوں چیزیں ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں ہمیں کہ، اور یہ اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ دین سے مطابقت ہمارے جو قرآن کے
سمجھنے کی جو احکامات ہیں اس کے مطابقت کچھ چیزیں ہیں، کچھ میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں مکس اپ ہو گئی ہیں، کچھ خرابیاں آ گئی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کی روشنی میں کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ کیا چیزیں ہیں جو ہمارے کلچر کا بلا وجہ کا کچھ پارٹ حصہ بن گئی ہیں اور ایڈڈ ہو گئی ہیں ان چیزوں میں، ان 3 معاملات کے اندر، اور کیا وہ چیزیں ہیں جو کہ واقعی حقیقی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں۔ لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے بہرحال کہ نکاح جو ہوتا ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے کہ جب وہ ایجاب و قبول کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے تو اس کے اندر مرد سے پوچھا جاتا ہے، لیکن بہرحال اس میں ظاہر ہے کہ عورت کی طرف سے کوئی ولی اس کا شامل ہوتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن بہرحال یہ مرد کا وہ مہر کے لیے تیار ہونا کہ وہ مہر کی ادائیگی، اور ظاہر ہے کہ ایک اور چیز بھی ہم سمجھ لیں کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کیلکولیٹڈ مائنڈ کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور خاص طور پہ جہاں پہ فائنانس انوالو ہوتا ہے وہاں پہ تو لازمی طور پہ اس کی سارا جو ہوتی ہے نا کمپلیٹ کیلکولیشن یہاں پہ کہ اچھی انویسٹمنٹ، اور پھر اس کو کیا ہوتا ہے ریٹرن آن انویسٹمنٹ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا بالکل ہی کیلکولیٹڈ ہوتی ہیں کہ ہاں کس طریقے سے۔ تو ظاہر ہے اس معاملے کے اندر اتنا، جس کو میثاقاً غلیظہ، میثاق لٹرلی کہتے ہیں کسی بھی عہد کو، وعدے کو، اور غلیظہ انتہائی کوئی بہت ہی پختہ قسم کا عہد جو ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے نکاح سے تعبیر کیا ہے۔ تو یہ، اور یہ نکاح میثاقاً غلیظہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ پھر فائنانس کو بھی انوالو کر دیا ہے تاکہ اب جو ہے نا مرد پوری طرح اپنی رسپانسبلٹی، وہ جو اسے قوامیت کا درجہ دیا گیا ہے، وہ اس رسپانسبلٹی کو بالکل اچھی طرح پورا کرنے کے لیے تیار ہو، یعنی وہ یعنی اور ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں تو نکاح اصل میں ہے کیا، بس ایک زبان سے کچھ قبول ہے کہہ دینا، ایجاب ہے، اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ پوری زندگی کے لیے، یعنی ایک لائف ٹائم کے لیے ایک مرد اور ایک عورت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور پھر اس میں اس مرد کو پتہ ہوتا ہے کہ میں رسپانسبل ہوں اب نہ صرف اپنی بیوی اور اب آگے آنے والی اپنی پورے خاندان کا۔ تو یہ ایک زبان سے صرف ادا کیے ہوئے لفظ سے جو ہے وہ کس طریقے سے رشتے بنتے ہیں، اور اسی طرح طلاق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو زبان ہی سے کیے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں جن سے وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہاں پہ جب ہم طلاق کی بات کرتے ہیں تو وہاں تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ جو حق ہے نا طلاق دینے کا جو حق ہے وہ کس کو دیا ہوا ہے؟ مین مرد کو دیا ہوا ہے۔ وہ خلا کے بارے میں ہم یقیناً ابھی جب بات سامنے آئے گی تو بات کریں گے، لیکن مین جو ہوتی ہے بات خلا بھی ایکچولی کیا ہے کہ طلاق کی ڈیمانڈ کرنا عورت کی طرف سے، وہ کنڈیشن یقیناً اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھی ہوئی ہے، لیکن اگر ویسے ان جنرل اس کے اندر دیکھیں تو بہرحال مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی زبان سے صرف ایک لفظ ادا کر دینے سے اپنی بیوی کو جو ہے وہ مطلب یہ کہ ڈائیورس کر دے یا ظاہر کی طلاق دے دے۔ اور اسی طرح پھر تیسری جو ہم نے بات کی رجوع کرنے کی، تو وہ بھی مرد کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہوا ہے کہ وہ اگر جو بھی اس کی عدت کا پیریڈ ہے اس کے دوران میں اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کو واپس لے لے اپنی بیوی کو تو اس کے لیے بھی وہ اختیار رکھتا ہے۔ تو یعنی ہر چیز اگر ہم دیکھیں تو زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ ہیں۔ اور ایک اور چیز جو ہم نے ابھی شروع میں ہی بات کی کہ اس کے اندر ہر چیز میں فائنانسز انوالو ہے، طلاق دینی ہے تو اس کے بعد پھر کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پڑھیں گے انسٹرکشن کیا آتی ہیں کہ جو کچھ تم دے چکے ہو پھر اس کو واپس نہ لینا، مہر کی ادائیگی لازمی طور پہ ہوئی بھی ہونی چاہیے، جب تم اس کے ان کے ساتھ لطف اٹھا چکے ہو تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ان سے کوئی بھی چیز واپس لو۔ مطلب یہ بڑی سخت قسم کی جو ہے انسٹرکشنز مستقل آئی ہیں۔ تو یہ چیز ایک تو طرف تو یہ بھی بتا رہی ہیں کہ ایک زبان سے کیے ہوئے الفاظ کتنے میٹر کرتے ہیں نا، یعنی ہم یہ نہ سمجھیں، یعنی ہم کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں جب مرد سے مخاطب ہے تو مردوں کے خاص طور پہ زبان سے یہ ادا کیے ہوئے الفاظ کتنے اہم ہیں کہ اس سے جو ہے رشتہ بن جائے گا، رشتہ ٹوٹ جائے گا، واپس آ جائے گی بیوی یا چلی جائے گی، یعنی یہ اتنے سینسٹیو قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اب اس اتنی سینسٹیوٹیوٹی کے اندر اگر صرف جذبات سے کام لیتے ہوئے، ایک ہوتا ہے نا ادارے انسان ہے، انسان کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ جب وہ ایموشنل اسٹیٹ کے اندر ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسی اس طرح کے کوئی جذبات میں ہوتا ہے، اس کی زبان سے پتہ نہیں کیا کیا نکل جاتا ہے۔ تو اسی لیے ان چیزوں کو ہی کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پورا ایک طلاق کا ایک سسٹم ہمیں بتا دیا ہے، وہ ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کس اسٹیپ کے ساتھ اللہ نے بتایا کہ طلاق ہونی چاہیے، تو یہ ہمارے سامنے آئے گا۔ لیکن اس سے پہلے بس ہمیں یہ سمجھ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا یعنی ایک طرح سے یہ اتنا سینسٹائز کر دیا ہے اس معاملے کو کہ اس کو کوئی اتنا عام معاملہ نہیں سمجھو کہ زبان سے جب دل چاہا تم نے کچھ بھی کہہ دیا، اور جو اگر کچھ کہو گے، زبان سے کوئی چیز ادا کرو گے تو لازمی اس کی کنسیکوینسز اٹھانے پڑیں گے، لازمی اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے اس دنیا کے اندر ہی۔ تو یعنی یہ پورا جو نکاح طلاق اور رجوع کا جو سسٹم ہے وہ سب چیزیں ایک مرد کو جو ہے نا یہ والی چیز سکھانے کے لیے ضرور کافی ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ بھی زبان سے نکال دو کسی وقت میں بھی، بلکہ اس کا کیا ہے لازمی
یہاں پہ بھی نتائج اٹھیں گے. یعنی مرد کو یہ بتا دیا گیا, جبکہ دوسری طرف ہمیں پتہ ہے نا عورتیں جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں, تھوڑی ایک فطری طور پہ زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں, زیادہ جذباتی ہوتی ہیں, جلدی ان کو رونا, جلدی ان کو مطلب یہ والی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ذرا زیادہ ہوتی ہیں. ایموشنل اسٹیٹ جو ہوتی ہے عورتوں کی ذرا زیادہ, جو ایموشنل پارٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ ایکٹیویٹ رہتا ہے. تو ایسی وقت میں عورتوں کے منہ سے اگر ہم 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حق اگر عورت کو دیا ہوتا تو پھر کیا ہو رہا ہوتا. ایسا نہیں لگتا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے تو کسی نے بڑے مزے سے یہ بات کہی کہ پھر تو بس ہر وقت طلاقیں ہو رہی ہوتی. یعنی میں نے نہیں کہا تھا, یہ ایسے ہی کسی ایک خاتون نے جواب دیا. تو واقعی مطلب واقعی اگر ایک جتنی جذبات میں عورت آ جاتی ہے, جتنے زبان عورت چلا دیتی ہے, لٹرلی ہم سب یہ جانتے ہیں. اور ہم کیا, یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویاں جو ہے وہ مطلب انہیں جواب دے دیا کرتی تھیں. حضرت عائشہ کے اتنے واقعات ہمیں ملتے ہیں. مطلب یہ جو ہوتا ہے نا کہ جذبات کے اندر کچھ بھی زبان سے کہہ دینا, عورت کے لیے اتنی پکڑ نہیں ہے اس کے اوپر. عورت دنیا میں اتنے کنسیکوینسز اس کے نہیں بھگتتی جتنے مرد کو اس کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں. تو یعنی یہ چیز اس لحاظ سے جو ہے نا وہ بہت ہی اہم ہے سمجھنا. ظاہر ہے کہ مرد کے حساب سے, مرد کی حیثیت سے دیکھیں تو یہ مرد کو سمجھنا ضروری ہے. اور دوسری طرف ہم عورتیں ہیں, ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس معاملے میں اللہ نے ہمیں کوئی درجہ اوپر نہیں دیا, بلکہ مرد کو جو ہے وہ اس کا ظاہر ہے جس کی جتنی زیادہ رسپانسبلٹی ہے اتنا ہی زیادہ وہ پھر اس کی پکڑ ہوتی ہے. تو اسی کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں. پہلی جو ہم آیت جہاں سے شروع کر رہے ہیں وہاں تو ایک جنرل بات کی گئی ہے قسم کے بارے میں, اور وہ کیا ہے کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُقْدَةً لِأَيْمَانِكُمْ, اور نہ بناؤ جو اپنی قسمیں ہیں ان کو اللہ کے سامنے ایکسکیوز کا ذریعہ. ان تبروا وتتقوا, یہ کہ تم یعنی ایکسکیوز کس کے لیے ہو کہ تم نیکی کا یا تقوی کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام کرو سے رک جاؤ. یعنی اس سے ایکسکیوز کر دو, تم اپنی قسمیں اس طرح کی کھاؤ کہ جن کا مقصد جو ہے ان قسموں کا مقصد کیا ہو کہ تم نیکی, تقوی اور اصلاح کے کاموں سے رکو. یہ ایکچولی اس کا مطلب ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو پہلی انسٹرکشن اللہ کی کیا آئی کہ دیکھو ایسی تو قسمیں ہی نہیں کھانی ہیں کہ جن کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف کسی نہ کسی نیکی کے کام سے, تقوی کے کام سے رک جانا ہو. تو یعنی اس کی بڑی اب سیرہ سے ایگزامپلس بھی ملتی ہیں. ایک سمپل سی بڑی سورہ نور کے اندر جو حضرت عائشہ کے اوپر واقعہ افک آتا ہے کہ کس طریقے سے حضرت عائشہ کے اوپر الزام لگا تھا, تو اس میں جو انوالو تھے ایک صحابی حضرت مستح, تو ان کا کیا معاملہ تھا کہ حضرت ابوبکر ان کی فیملی کو بڑی سپورٹ کیا کرتے تھے, اور بہت زیادہ مطلب بہت زیادہ ہی ان کی صحیح نہیں سمجھے پورا ان کا لائیولیہوڈ جو حضرت ابوبکر اپنے نیب کے ذمہ تھا. تو اب جب یہ معاملہ ہوا سارے الزام کا, اور پھر اس کے بعد خیر پتہ بھی چل گیا کہ یہ سب جھوٹ تھا, تو اس کے بعد حضرت ابوبکر نے جو ہے نا وہ قسم کھائی کہ میں آئندہ مطلب اللہ ہی میں ان کی اب کوئی مدد نہیں کروں گا. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر ہی آیات آئی ہیں, ہم پڑھیں گے وہاں پہ جب جائیں گے, تو کہ سورہ نور میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نہیں یہ تم اس طرح کی قسمیں کیوں کھاتے ہو, کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ قیامت کے دن جو ہے وہ تمہیں تمہاری پردہ پوشی کر لے. کچھ اس طرح میں ایگزیکٹلی میرے زبان پہ وہ نہیں آ رہا, اس کا مفہوم کچھ اسی طرح کا ہے. تو اس پہ پھر حضرت ابوبکر نے وہ قسم توڑی تھی اور اس کا کفارہ ادا کیا تھا. تو یہاں پہ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی قسم جس کا مقصد جو ہے ان کاموں سے رکنا ہو وہ نہیں کھانی ہے, اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. پھر ایک اور قسم کی قسمیں کون سی ہوتی ہیں کہ جس کا مقصد جو ہے وہ بالکل لغو قسمیں ہوتی ہیں, جو بالکل کوئی مطلب نہیں ہوتا, بس ایک عادتاً زبان سے واللہ اللہ کی قسم اس طرح بلا وجہ عادتاً جو ہے نکل رہی ہوتی ہیں, اس میں کوئی انٹینشن شامل نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی منع کر رہا ہے کہ اس طرح کی قسمیں نہ کھاؤ. ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم, بلکہ اصل میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ قسم نہ کھاؤ نہیں کہہ رہا, بلکہ کہہ رہا ہے تمہاری اس پہ پکڑ نہیں کرے گا جو تم اس طرح کھا لیتے ہو, بلکہ وہ تو پکڑ کس کی کرے گا, بما جو تم اپنے دلوں سے جو اپنی انٹینشن کے ساتھ جو کام کرتے ہو. واللہ غفور حلیم, اور اللہ معاف کرنے والا اور حلم والا ہے. اچھا, للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر. اب یہ ایک قسم کی قسم تھی جو کہ ایک مرد جو ہے وہ اپنی عورت کے لیے کھا لیتا تھا, اور یہاں پہ پھر ہم دیکھیں کہ اچھا یہ طلاق نہیں ہے لیکن یہ پھر زبان سے ادا کیے ہوئے کچھ الفاظ ہیں.
یہ ایلا کہلاتے ہیں. اور کس طریقے سے اس کو کہتے ہیں کہ مرد نے جو قسم کھا لی کہ اب کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا تو اس کو ایلا کہتے ہیں. اچھا ایک اور قسم کی قسم اس دور میں اس کلچر کے اندر رواج تھی, اور وہ کیا قسم تھی کہ مرد جو ہے وہ زبان سے یہ جس کو زہار کہا جاتا ہے, سورہ تحریم ہم پڑھیں گے وہاں پہ جب یہ ڈلی آئی جائے گی قسم, کہ اس کے اندر جو ہے وہ مرد کی زبان وہ مرد وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے. یہ سب دیکھیں ورڈز کتنے میٹر کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ کتنے مطلب نتائج اس کو بہرحال بھگتنے پڑتے ہیں اس کے نتیجے میں. تو یہ کہ وہ جو زہار ہے وہ کیا کہ مرد جو ہے وہ اپنی زبان سے یہ کہہ دے کہ تم تو ایسی ہو میرے لیے جیسا کہ میری ماں, تو یعنی تمہاری پیٹھ ایسی جیسے میری ماں, تو یعنی اس طرح کے الفاظ بھی ادا کر دینا یہ زہار ہے. تو یہ اس کے جو اس وقت کا کلچر تھا اس میں تو یہ تھا کہ زہار اگر کوئی کر دے, کوئی یہ الفاظ ادا کر دے, تو اس کے اندر تو کمپلیٹ سپریشن ہو جاتی تھی, واپسی کا کوئی ذرہ برابر کوئی چانس نہیں تھا. اچھا جی, اب دوسرا یہ والا جو ایلا ہے اس کے لیے اب یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے, ان آیات کے اندر بتا رہا ہے کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا ایلا کو ہینڈل کرنے کا. بہر یہاں تو پہلی ایلا ہے کیا چیز, تو ایلا یہ پہلی بات ہم نے تو کر لی کہ ایلا کیا چیز ہے, کہ اس میں مرد یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے پاس اتنے دن اتنے مہینے یا جو بھی اپنے الفاظ کوئی لمٹ بتا دے, پیریڈ بتا دے, اس طرح عرصے تک میں نہیں جاؤں گا. فائن فاؤ, پھر اگر پھر وہ پلٹے, آئی تھنک تھوڑا سا میں اس کو ترجمے کو کھول لوں. کیجیے گا, تو میرے پاس قرآن نہیں ہے اس وقت. ہاں جی پھر صحیح ہے. فائن فاؤ, پھر اگر وہ اس اپنے یعنی کہ وہ مطلب کچھ اور مطلب کچھ فائن فاؤ کا لٹر مطلب ہے کہ دے چینج دیئر مائنڈ لکھا ہوا ہے اس کے اندر. تو یعنی اگر وہ کچھ اور یعنی واپس پلٹتے ہیں, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کا زیادہ صحیح ہوگا اردو کے اندر اگر ہم کریں, تو اگر وہ واپس ہوتے ہیں اپنی قسم سے تو پھر کیا ہے, تو اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے. اچھا اس کے اندر اس آیت کی امپلیکیشن جو ایلا ہے اس کو جس کو ہم کہتے ہیں, اس کی امپلیکیشن کے اندر جو ہے نا 4 قسم کے معاملات ہو سکتے ہیں. اس کو اگر ہم دیکھیں, ایک منٹ, اگر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے صحیح, ایک منٹ میں تھوڑا سا میرے سامنے ایک چیز کھول لوں. اصل میں میرے پاس قرآن اس وقت نہیں کھلا ہوا ہے, پہلے میں کھول لوں تاکہ ایک ہی دفعہ میں. ٹھیک ہے 226 آئی تھی نا, رائٹ, ہاں صحیح, رجوع کرنا ہے اس کا فاؤ کا مطلب اردو میں. اچھا جی, تو اب ہم بات کیا کر رہے تھے کہ 4 قسم کے اس کے اندر کیسز ہو سکتے ہیں, اور وہ 4 قسم کے کیسز اگر ہم سمجھیں تو پہلا کیس تو یہ ہو سکتا ہے کہ مرد نے جو ہے یہ کوئی ٹائم لمٹ نہیں, اس نے کہا بس قسم خدا کی قسم میں نہیں جاؤں گا اس کے پاس. دوسری کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کہ کسی نے کہا کہ میں 4 مہینے تک اس کے پاس نہیں جاؤں گا. پھر تیسری قسم یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی یہ کہہ دے کہ کوئی 4 مہینے سے زیادہ کے لیے کہے کہ میں اتنے عرصے تک نہیں جاؤں گا. اور چوتھی یہ ہو گئی کہ وہ کہے کہ 1 مہینے کے لیے, 2 مہینے یا 3 مہینے, اس ٹائم کے لیے جو ہے وہ کہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا. تو اب یہ جو شروع کی 3 ہے نا, جس کے اندر یا تو وہ کہہ دے 4 مہینے, یا کوئی ٹائم فکس نہیں کرے, یا ایون کہہ دے 4 مہینے سے کوئی زیادہ ٹائم کے ساتھ وہ کہہ دے کہ میں جو ہے اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا, تو اس کو ایلا کہا جاتا ہے. جبکہ جو چوتھی والی پارٹ ہے وہ ایلا تو نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ کہ اس نے جتنا بھی ٹائم کہا ہے وہ ہے کتنا, 4 مہینے سے کم ہے, تو وہ اس 4 مہینے سے کم والے ٹائم کو پورا کرے گا. اب وہ ہم دیکھیں گے کہ قرآن خود کیسے بتاتا ہے نا, جب ہم ابھی آگے آیات پڑھیں گے تو خود آ جائے گا ہمارے سامنے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک 4 قسم کے ہمارے پاس کنڈیشنز ہو سکتی ہیں اس میں قسم جب بھی کھائی جائے. اچھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک طرح کا ایلا کیا تھا اپنی زندگی میں. ہمیں سیرت میں ایک واقعہ ملتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیویوں سے جو بھی کوئی مسئلہ تھا وہ ہم سورہ تحریم میں جب پڑھیں گے انشاءاللہ, کبھی پہنچیں گے اگر تو وہاں ہم اس واقعے کو پورے ڈیٹیل کے اندر دیکھیں گے. لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا تھا اپنی بیویوں کے ساتھ, جو بھی معاملہ ہوا رسول نے قسم کھائی کہ میں نہیں جاؤں گا اپنی بیویوں کے پاس. لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ رسول نے طلاق دے دیا, لیکن پتہ چلا تھا کہ طلاق تو نہیں دی, ایلا کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر وہ کیا ہوا تھا, وہ موو کر گئے تھے مسجد
نبوی کے اندر، اور وہاں پہ اتنے عرصے رہے تھے، اور پھر 29 انہوں نے 1 مہینے کی قسم کھائی تھی. تو 29ویں دن کہا جاتا ہے کہ 29ویں دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد اپنی جو بھی یعنی 29 دن جب گزر گئے تھے چلی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس باری باری گئے تھے، اور ہر ایک کے سامنے وہ جو بھی مسئلہ تھا اصل میں، تو انہوں نے جا کے پوچھا تھا کہ اچھا اب تمہاری چوائس ہے، اب تم بتاؤ کیا چاہتی ہو، یعنی تم نبی اکرم میرا ساتھ چاہتی ہو یا پھر دنیا کی زندگی چاہیے. تو سب نے ہی بغیر پوچھا، انہوں نے بلکہ اس نے یہ آپشن رکھی تھی کہ تم اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو، لیکن سب نے ہی یونانیمسلی جو ہے وہ کہا تھا کہ نہیں، ہمیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے. تو یہ ایک ایلا کا ایک واقعہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے، لیکن اس میں انہوں نے کیا کہا، 1 مہینے کا تھا، تو 1 مہینے کے بعد جب وہ ٹائم پیریڈ گزر گیا اس کے بعد انہوں نے بغیر کسی اس کے بس رجوع کر لیا اپنی بیویوں کی طرف. ٹھیک ہے، تو یہ ہم تو معاملہ ہو گیا اس سے کم کا، بلکہ میرا خیال ہے چوتھا والا آ گیا نا ہمارے پاس کہ لیس دین 4 months والا. تو یعنی وہ جتنا ٹائم گزرا انہوں نے وہ گزار کیا، اس کے بعد رجوع کر لیا. اچھا جی، اب اس میں اب کیا کیا ہوگا، کس کس طریقے سے معاملہ ہوگا، یہ ہم آگے پڑھ لیں کیا؟ نہیں ہے اس میں، بس اسی میں سے خود ہی سمجھنا پڑے گا. اچھا جی، ان تینوں کے لیے اگر تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے کوئی ٹائم لمٹ نہیں فکس کی، تو اس کے لیے پھر کیا طریقہ کار ہوگا کہ 4 مہینے وہ انتظار کرے گا اور اس کے بعد پھر واپس ہو جائے گا، یعنی رجوع کر لے گا اپنی بیوی کی طرف. تو یہ لیکن اس کو اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہوگا، اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اور کیوں، اس لیے کہ اس نے کیونکہ قسم کس کی کھائی تھی، نو ٹائم لمٹ. اب 4 مہینے بعد جب وہ اس قسم کو توڑ رہا تھا، لیکن بعد 4 مہینے ویٹ کرنا ضروری تھا، تو اب اس کے بعد اس کو کفارہ ادا کرنا تھا اس کا، اور پھر اس کے بعد وہ نکاح اس کا انٹیک رہے گا، نکاح بھی نہیں ٹوٹے گا، وہ واپس رجوع کر لے گا. اچھا جی، اگر کسی نے کیا کہا ٹائم لمٹ آف 4 months تو گزر گئی، 4 مہینے گزر گئے، اور اس نے جو ہے جس نے قسم اٹھائی تھی اس نے اپنی قسم یعنی وہ واپس رجوع نہیں کیا. یعنی ہوا کیا ہے کہ اس نے جتنی بھی لمٹ لی تھی 4 مہینے سے زیادہ، 4 مہینے یا 4 مہینے یا جو بھی بغیر ٹائم لمٹ، وہ 4 مہینے کا پیریڈ گزار چکا. اب اس کے بعد خیال آ رہا ہے اسے کہ نہیں اب میں مطلب رجوع کر ہی لوں تو بہتر ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، نکاح اس کو دوبارہ کرنا ہوگا. صحیح ہے، یعنی اس کی جو شادی ہوگی لٹرلی وہ مطلب بغیر نکاح کیے وہ واپس نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے نا، تو صحیح ہے، تو صحیح نا، تو یعنی ری میرج کرنی جو ہے اس میں ضرورت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو مطلب ظاہر ہے کہ جب ری میرج کرنی ہے تو میوچل کانسنٹ ضروری ہوتا ہے، بغیر بیوی کی اجازت کے جو ہے وہ نہیں واپس لے سکتا. لیکن 4 مہینے کے درمیان میں مرد کو ایک درجہ زیادہ ہے، علیہ درجہ، کہ وہ واپس رجوع کر لے اپنی بیوی کی طرف. تو یہ تو ہو جائے گا ان 3 کیسز کے اندر، 4 سے 3 جو شروع کے کہ وہ لازمی طور پہ وہ کیا کرے، اگر 4 مہینے سے زیادہ ہے، 4 مہینے ہے یا کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے کہ 4 مہینے ویٹ کرے، اس کے بعد وہ چاہے تو رجوع کر لے. لیکن اگر وہ 4 مہینے کا پیریڈ بھی گزر گیا، رجوع نہیں کیا، تو پھر دوبارہ شادی کرنی ہوگی، دوبارہ نکاح کرنا ہوگا. تو یہ ایک اس کے فقہی جو معاملہ ہے وہ ظاہر ہے کہ میں نے فقہ سے ہی تھوڑا سا نکال کے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، وہی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، باقی واللہ عالم. آگے ہم دیکھتے ہیں پھر اگلی جو آیت آتی ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء. اب یہاں پہ جو ہے وہ کیا چیز آ رہی ہے، اب یہاں طلاق کے بارے میں بھی بات آ رہی ہے، اور ساتھ میں اس سے ہاں ٹھیک ہے، طلاق کے بارے میں بھی بات آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ 3 طہر تک، 3 قروء 3 طہر تک یعنی 3 سائیکلز تک انتظار کریں، اپنے آپ کو روکے رکھیں. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور حلال نہیں ہے ان کے اوپر کہ وہ چھپائیں جو کچھ اللہ نے ان کے رحموں میں، ان کے پیٹوں کے اندر رکھا ہے. ان كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تو وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والی ہیں. وَبُعُولَتِهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اور جو ان کے شوہر ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں اس کے کہ وہ لوٹا لیں اس کے بعد. ان ارادوا اصلاح، ایک کنڈیشن دے دی اللہ تعالیٰ نے، ایسے ہی نہیں بلا وجہ کے لیے نہیں لوٹانے کے حقدار ہو جائیں گے، اس کنڈیشن کے ساتھ کہ اگر وہ اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسا کہ معروف طریقے سے، جیسا کہ مردوں کے اوپر ہیں. یعنی جیسے مرد کو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کیا کی کہ انہیں زیادہ حق ہے کہ وہ رجوع کر لیں، لیکن ایک ایف کے ساتھ اجازت دی گئی ہے نا، ایک اگر
اصلاح کرنے کا ارادہ ہو. اور ساتھ ہی عورتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بات کر دی کہ یہ نہیں سمجھو کہ اگر جو ہے اللہ نے ایک درجہ ان کو زیادہ دے دیا رجوع کرنے کے تو عورتوں کا کوئی حق ہی نہیں ہے. نہیں, عورتوں کے اوپر بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے اوپر ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. اور بھارت اس معاملے میں یعنی طلاق رجوع کرنے کے معاملے میں جو مرد ہیں ان کا ایک درجہ ان کے اوپر زیادہ ہے, یعنی کہ ان کے اوپر عورتوں کے اوپر زیادہ ہے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ طلاق دے دے یا رجوع کر لے, عورت کو یہ والی چیز, یہ والا آپشن نہیں دیا. واللہ عزیز حکیم. اور ساتھ ہی پھر اللہ کی طرف سے ایک کہتے ہیں ایک میسج بھی اکراس کر دیا گیا, اور وہ کیا کہ بہرحال اللہ عزیز ہے, اللہ طاقتور ہے. عزیز لٹری اتھارٹی کو کہتے ہیں نا, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حکمت والا ہے. تو یعنی مرد کو جب اللہ نے درجہ زیادہ دیا ہے تو مرد یہ نہ سمجھنے لگے کہ وہ جو چاہے, ان کو اختیار ہے, وہ جیسے چاہے کریں, وہ چاہیں تو عورت کو روک لیں, چاہیں تو بھیج دیں, جو کچھ بھی ہے وہ بالکل ہی اپنے آپ کو کمپلیٹ اتھارٹی سمجھنے لگیں. تو یہ نہ سمجھے بلکہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ بہرحال ان کے اوپر موجود ہے. تو یہ پہلی چیز جو ہمارے پاس آ گئی وہ کیا کہ عدہ پیریڈ کیا ہوگی نا مطلقات کے لیے, جو بھی جن طلاق یافتہ خواتین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا, 3 مہینے تک روکے رکھیں اپنے آپ کو. اچھا, اب اس میں آگے ہم کہیں بھی جانے سے پہلے تھوڑا سا نا جو اصل میں ان آیات کے اندر ہمارے پاس ایگزیکٹلی پورا جو طلاق دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. بٹس اینڈ پیسز میں کہیں پہ یہ والی بات آئی ہے, پھر آگے مزید اور اس کی کچھ تفصیل آئے گی. لیکن جو ہوتا ہے نا کہ ایک یہ طریقہ ہے, اس طریقے سے ایک دم سے شاید ہو سکتا ہے اس سے واضح نہ ہو. تو پہلے تو ہم یہ ذرا سمجھ لیں کہ اصل میں شریعت کے اندر یا دین کے روشنی کے اندر یا ان آیات کی روشنی میں اس کو اگر کلیکٹ کیے جائیں سارے تھاٹس کو, تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے, یا ہم ایک معاشرے کے اندر کیا ٹیچنگز وہ مردوں کو اور بحیثیت عورت ہم سب کو وہ دے رہا ہے کہ جو ہے کہ مطلب کیا ہونا چاہیے جس وقت پہ طلاق دی جا رہی ہوتی ہے. تو پہلی چیز تو ہم نے پہلی بات کر دی نا کہ ایک رسپیکٹیبل وے میں کس طریقے سے ان معاملات کو حل کیا جاتا ہے جو انتہائی ایموشنل ہوتی ہیں. ادروائز یعنی ایسے ایموشنل ہوتے ہیں کہ لڑائیاں, جھگڑے اور مطلب لٹرلی ایک دوسرے کے سے دشمنیاں اور کیا کیا نہیں ہو جاتی ہیں اس وقت پہ کہ یعنی 2 فیملیز ہوتی ہیں نا, صرف 2 گھر, 2 میاں بیوی نہیں ہوتے بلکہ اس کی فیملی اور اس کی فیملی, دونوں کس طرح ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو جاتے ہیں صرف اس معاملات کے اندر. تو ان سارے معاملات سے کیسے بحسن خوبی نکلا جا سکتا ہے, کیسے ان کو حل کیا جا سکتا ہے, یہ ٹیچنگز ہیں مین اللہ تعالیٰ کی اس پورے اس سسٹم کو بتانے کی. اچھا, دوسری چیز اب اگر ہم دیکھیں تو جو اللہ کی طرف سے جو طریقہ ہے وہ ایک اسٹیپ دیکھ لیتے ہیں, اور پھر ان چیزوں سے جب ہم پڑھ رہے ہوں گے نا تو سمجھ میں آ جائے گا اچھا ہاں یہ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرد جو ہے اگر حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں تو مرد جو ہے وہ زبان سے ایک دفعہ کہتا ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, یعنی وہ ارادہ کر لیتا ہے اور زبان سے اس کے یہ ادا ہو جاتا ہے. اور ہم نے شروع میں کیا بات کی کہ ہر ادا کیے ہوئے الفاظ کے کنسیکوینسز اٹھانے پڑتے ہیں مرد کو. تو اس کے بعد یہ اس ادائیگی کے بعد یعنی ایک دفعہ جب اس نے یہ کہہ دیا تو اس کے بعد 3 طہور تک, 3 طہور کا مطلب ہے 3 پیریڈز اس کے عورت کے آ گئے, 3 دفعہ وہ پاک ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوگا کہ اب مرد کو دوبارہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 3 مہینے گزر جائیں گے تو ان کے درمیان سپریشن واقع ہو جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ کہ اگر وہ بعد میں کبھی بعد میں کچھ سالوں بعد اس کو دوبارہ خیال آ جائے اور کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, یا اس طرح کا یہ ہوتا ہے نا, ہم آج بھی ہم دیکھتے ہیں, ہوتا نہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ بڑا جذبہ اب ہمارے یہاں رائج کیا میں تو 3 دفعہ ایک ساتھ دے دو طلاق 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 طلاق, بھائی طلاق ہو گئی, اور اس کے بعد تو پھر گنجائش ہی نہیں ہوتی, واپس رد ہننا کی گنجائش نہیں بچتی, لوٹانے کی کوئی گنجائش نہیں بچتی اس کے بعد. تو پھر اس کے بعد کیا ہو رہا ہوتا ہے, مختلف اس والے مفتی کے پاس جاؤ, ادھر سے فتویٰ لے لو, کہیں سے ہمارے حق میں کوئی فتویٰ مل جائے, کہیں سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کس طرح ہم اس کو واپس لے کر آ سکتے ہیں. تو بہرحال ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو اللہ نے طریقہ بتایا ہے وہ سمپل یہ ہے کہ ایک دفعہ بس کہہ دی طلاق. ظاہر ہے جب جھگڑا ہوا ہے تو ایک دفعہ کہہ دینا کافی ہے. کوئی بھی مسئلہ ہے, کوئی لگ رہا ہے اس کو مرد کو کہ یہ اب معاملات جو ہے وہ آگے نہیں چلنے والے ہیں کسی بھی قسم کا ہے, تو وہ ایک دفعہ کہے گا اور 3 مہینے تک اس کے بعد انتظار کرے گا. اور ان 3 مہینوں کے درمیان میں عورت جو ہے وہ اپنی شوہر کے گھر پہ رہے گی. یہ نہیں ہوگا کہ بس طلاق دے دی, جاؤ بھائی نکل جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ.
اس طرح نہیں ہے وہ اپنی جو عدت کا پیریڈ اس کو کہیں گے، اس پیریڈ کو یہ اپنے شوہر کے گھر گزارے گی. اور اس کے اندر مصلحتیں ہم دیکھیں کتنی ہو سکتی ہیں کہ جب وہ بیوی اپنے شوہر کے گھر میں ہی ہوگی تو ہو سکتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ ابھی بہرحال سیپریشن ہے تو ابھی وہ ظاہر ہے کہ جب مرد ابھی اس سے نہیں مل رہا ہے، یہ والی کنڈیشن ہے، تو اس طرح سے مطلب سامنے بھی موجود ہے لیکن مل بھی نہیں رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے اور معاملات جو ویسے ہی کچھ ٹھیک ہو جائیں، اور ان 3 مہینے کے دوران ہی مرد کو یہ خیال آ جائے کہ مجھے اس سے رجوع کر لینا ہے. تو اگر اس میں اس کو خیال ہوتا ہے کہ مجھے رجوع کرنا ہے تو پھر بہرحال اس کو جو ہے وہ حق حاصل ہے کہ اس کو رجوع کر لے، یعنی اپنی بیوی کو واپس لوٹا لے. اس وقت پہ کوئی یعنی بیوی یہ نہیں کہہ سکتی نہیں بھائی میں تو نہیں چاہتی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ حق برddہن، وہ بولتہن، یعنی جو شوہر ہیں ان کو حق ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو لوٹا لیں، لیکن بہرحال ان ارادو اصلاح، یہ ارادہ جو ہے وہ اصلاح کا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جو ہے وہ ایسے ہی صرف اور صرف تنگ کرنے کے لیے یہ کام کریں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اچھا یہ تو ایک طریقہ ہو گیا، 3 مہینے گزر گئے. اس کے بعد 3 مہینے کے بعد ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ 3 مہینے کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ سیپریشن ہو گئی، اوکے فائن. لیکن آپ فرض کریں کہ رجوع کر لیا تھا، رجوع کرنے کے بعد پھر دوبارہ کہیں لڑائی جھگڑے ہوئے، پھر کوئی مسائل ہوئے، تو پھر اب کیا ہوا، اب دوسری دفعہ بھی انہی لڑائی جھگڑوں کے درمیان ہی دوسری دفعہ طلاق دے دی. اب پھر وہ کیا ہوگا، اب یہ سیکنڈ طلاق کاؤنٹ ہوگی، یعنی بھلے اس پہلی طلاق اور دوسرے طلاق کے درمیان میں صرف 3 مہینے کا گیپ ہو، بھلے اس میں 10 سال کا گیپ ہو، وہ بہرحال 2 طلاقیں کاؤنٹ ہوں گی. یعنی ایک طلاق وہ پہلے دے چکا تھا، وہ کاؤنٹ ہو گئی، وہ ایک کاؤنٹ ہو چکی ہے، بھلے اس نے جو ہے وہ 3 مہینے میں اس رجوع کر لیا تھا، لیکن اب جب بھی کبھی وہ طلاق دے گا تو یہ دوسری طلاق کاؤنٹ ہوگی. اور وہ دوسری طلاق کے بعد سیم پھر وہی پروسیس ہوگا، 3 مہینے تک اس کو اجازت ہوگی کہ وہ رجوع کر سکے. اگر وہ رجوع کر لے گا تو پھر کیا ہوگا کہ بیوی ظاہر واپس آنے، پھر اس کے پاس حق ہے، وہ کر سکتا ہے رجوع، بیوی اس کے ساتھ واپس آ جائے گی. اور پھر اگر وہ نہیں کرتا رجوع، یعنی 3 مہینے گزر جاتے ہیں، تو سیپریشن ہو جائے گی اور بیوی الگ چلی جائے گی، اور شوہر دونوں کے درمیان میں جو ہے وہ سمجھنے کے طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن اس وقت بھی آپشن کیا کھلا ہوگا کہ آگے کبھی زندگی میں کبھی بھی کوئی خیال آتا ہے تو پھر دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، یعنی دوبارہ یہ ری میرج کہلائے گی. لیکن بہرحال یہ پاسبلٹی موجود رہے گی اپنی جگہ، اگر 2 طلاقوں کے بعد 3 مہینے گزر گئے، عدت پیریڈ بھی گزر گئی، تو اس کے بعد ری میرج یا دوبارہ نکاح کی اجازت یا ہو سکتی ہے، یعنی پاسبلٹی ہوتی ہے. اب آ گئی تیسری کنڈیشن، فرض کریں اس نے رجوع کر لیا تھا، پھر حالات خراب ہوئے، پھر طلاق دے دی، اب یہ تیسری طلاق ہوئی ہے. اور تیسری طلاق کا مطلب کیا ہو گیا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی رجوع کی گنجائش نہیں ہے، اب کوئی مطلب کوئی ساتھ کی گنجائش نہیں ہوگی. اب بس 3 مہینے وہ عورت گزارے گی اور ساتھ میں اپنے گھر چلی جائے گی، اس دوران میں کوئی رجوع نہیں ہو سکتا. بس اب یہ ہے نا کہ اس کو ذہن سے لفظ وہ نکل رہا ہے، مس ہو رہا ہے، جس کو ناقابل رجعی کچھ کہلاتا ہے، کہ اس میں مطلب اب رجوع کی گنجائش، بس اب ختم ہو گئے معاملات آپ کے اور میاں بیوی کے. اب اس کے بعد اگر کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے دوبارہ کوئی ری یونین کی، تو صرف وہ ایک ہے جو کہ انتہائی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی مرد اس کو شاید برداشت اتنی آسانی سے نہ کر سکے، اور وہ کیا ہے، وہ حلالہ ہے. حلالہ کیے بغیر اب دوبارہ کبھی بھی وہ نہیں آپس میں دونوں مل سکتے. ایون یہ کہ اگر جو ہے کبھی کسی کو خیال بھی آ جائے آگے جا کے کہ ہمیں جو ہے نہیں دوبارہ ملنا ہے، تو یہ ایک سسٹم ہے ہمارا. حلالہ کے بارے میں اب جب ہم آگے آیات پڑھیں گے تو تفصیل پھر دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے، تو اس لیے ابھی تھوڑی دیر کے میں اس کو تو روک رہی ہوں. لیکن یہ وہ تفصیل ہے، یہ وہ حالات ہیں جس کے اندر یہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کے ایٹیکیٹس ہیں جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ایٹیکیٹس ہیں جو طلاق دینے کے لیے سکھائے ہیں. اور ان سب کے اندر ہم اگر دیکھیں تو ایک چیز یہ 3 مہینے کا گزرنا، یہ ایکچولی اسی لیے نہیں ہوگا. اگر ہم تھوڑا سا بھی سوچیں کہ وہ جو ایک جذبات میں آ کے کوئی ایک زبان چلا دیا گیا تھا، اگر ابھی بھی تم سمجھتے ہو، تھوڑا سا سوچ سمجھ لو، 3 مہینے تک سوچو اچھی طرح سے، اگر واقعی اب نہیں برداشت ہو رہا، واقعی پوری طرح سوچ کے ہر طرح سے اپنے اوپر، اپنے حالات کے اوپر غور کر کے اسی نتیجے پہ پہنچے ہو کہ نہیں اب پاسبل نہیں ہے یہ رشتہ چلنا، تو پھر ٹھیک ہے سیپریشن ہو جائے گی. لیکن اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس وقت 3 دفعہ طلاق کہہ کے ہی سیپریشن ہو، بس وہ سیپریشن ویسے ہی 3 مہینے گزرنے کے بعد ہو گئی ہے، وہیں تک ہی انسان فکس رہے تو اپنے آگے کے لیے بھی آسانی پیدا کر سکتا ہے. تو یعنی سمپل ایک جو طریقہ کار بتایا گیا وہ یہ طریقہ کار بتایا گیا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب مزید یہ کہ اور مزید جو اس کی انسٹرکشنز ہوں گی وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں آگے جب پڑھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، ابھی اس کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں.
ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر ایک انسٹرکشن دی ہے جو ہم نے ابھی پڑھی، وہ کیا تھی کہ ایک تو یہ کہ 3 مہینے تک رکیں، اور دوسری یہ گئی کہ مطلب جو عورتوں کو بھی ایک انسٹرکشن دی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو چاہیے کہ جو کچھ ان کے رحموں میں ہے وہ نہ چھپائیں، اگر واقعی وہ اللہ اور آخرت کے اوپر یقین رکھنے والی ہیں۔ تو مطلب کیا ہو گیا کہ ظاہر ہے جب فرض کرو کسی نے ڈائیورس دے دی ہے، شوہر نے اگر ڈائیورس کر دی ہے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر جیسے بعد میں ظاہر ہوا ہے کوئی پریگننسی کسی عورت کی، تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ اپنی پریگننسی اپنے شوہر کے اوپر جو ہے وہ سے چھپانے والی ہو۔ تو یعنی یہ بالکل بتانا چاہیے کہ جو ہے نا بھائی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے شوہر جو ہے وہ رجوع کر لے اپنی بیوی کو، یہ سن کے کہ جو ہے بھائی بچہ ہونے والا ہے، اور یہ ہوتا ہے بہت دفعہ کہ یہ سن کے جو ہے وہ کیا کرے کہ وہ جو ہے واپس اس کو رجوع کرنے والا بن جائے۔ لیکن بہرحال یہ حق مرد کو حاصل ہے کہ اگر اس کی اولاد جو ہے وہ بیوی کے پیٹ میں، اور ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ اگر پریگننسی ہو جائے، پتہ ہے کیا، میں سامنے ہی رکھ دیتی ہوں یہ کہ پریگننسی کی صورت میں جو طلاق کا پیریڈ، عدت کا پیریڈ ہوتا ہے، وہ 3 مہینے خالی نہیں رہتا، وہ پوری پریگننسی ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر فرض کریں طلاق دے دی کسی نے، اور اس کے بعد اس کسی کو پتہ چلا عورت کو کہ اچھا یہ میں تو پریگننٹ تھی، اب وہ جتنے بھی مہینے کی پریگننسی ہو، جب تک کہ وہ بچہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ عدت پیریڈ، یعنی اس وقت تک وہ کسی اور دوسرے شخص سے شادی نہیں کر سکتی۔ اسے بہرحال اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، یہی فتربصن بانفسہن کہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں۔ ثلاث قروء پہلے تھی نارمل کیس کے اندر، لیکن پریگننسی کی صورت میں کمپلیٹ پریگننسی۔ تو یہ ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی ہم نے پڑھ لیا تھا، اب آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ الطلاق مرتان، تھوڑا سا اس کو بڑا کر لوں، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق 2 بار ہے، پھر اگر معروف طریقے سے روک لو، یا پھر تسریح باحسان، یا احسان کرتے ہوئے رخصت کر دو۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ اب ظاہر ہے مرد سے مخاطب ہے نا، کہ بس وہی جو ہم نے شروع میں پورا ایک ہوپ فلی وہ جو ایک اسٹرکچر ہے پورا طلاق کا وہ سامنے آ گیا۔ بس 2 بار طلاق دینا ہے، اس کے بعد فیصلہ کر لو کہ اب تمہیں روکنا ہے یا پھر اس کو بھیجنا۔ ولا یحل لکم، اور تم لوگوں کے اوپر، اب یہاں پہ امپورٹنٹ چیز کیا، اگر میں نے دیکھا آپ لوگ تو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے لکم، لکم یہاں پہ کوئی اللہ تعالیٰ مرد سے عورت سے نہیں کہہ رہا، یہاں پہ پوری کمیونٹی کی بات کی جا رہی ہے، فیملیز کی بات کی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے مرد اور عورت کے جو فیملیز ہیں ان کے درمیان یہ معاملات ہو رہے ہوں، یا ایون جو پوری کمیونٹی ہے ان کو ایک طرح سے ذمہ دار بنا دیا گیا ہے۔ اب جب کمیونٹی کے طور کے کیسے کام کرے گی، یہ پریکٹیکل تو نہیں لگتی بات، کون سی کمیونٹی، کیا سارے کے سارے آ جائیں گے مشورے دینے کے لیے، سارے کے سارے یہ جو بھی آگے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے وہ کرنے کے لیے آ جائیں گے؟ تو پھر یہ اس کا جو جواب ہے وہ کیا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پورا ایک فیملی کورٹس ہوتے ہیں، وہاں پہ پوری ججز ہوتے ہیں جو کہ خاص فیملی جو میٹرز ہوتے ہیں، فیملی کیسز ہوتے ہیں، ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کمیونٹی کی طرف سے جو فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں پھر وہ ہوتے ہیں ایکچولی وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک اتھارٹی جو ہے ان کی سمجھی جاتی ہے، تو وہاں پہ پھر وہ لوگ ذمہ دار ہوں گے اس کام کے۔ اور کیا ذمہ دار ہوں گے؟ ولا یحل لکم، تم لوگوں کے لیے حلال نہیں ہے، ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ۔ بڑی بھائی اب اس کو زیادہ ہم جیوری اور جج سے زیادہ تو ہم فیملیز کو ہی دیکھ لیں کہ تم لوگوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ تم لوگ لو اس میں سے جو کچھ ان کو دیا جا چکا ہے اس میں سے کچھ بھی لو، سوائے اس کے الا یہ کہ اگر یہ خوف ہو کہ یہ دونوں اللہ کے حدود پر قائم نہیں رہیں گے۔ تو یعنی یہ تو بڑا، جب میں پڑھ رہی تھی واقعی میں تو ایک عجیب سی ایک سمجھ میں اس وقت تو بالکل ہی نہیں آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ یحل لکم کیوں کہہ رہا ہے، یہ کون، مطلب ظاہر ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان ڈائیورس ہو رہی ہوتی ہے تو زیادہ تر تو ہوتا ہی ہے نا کہ میاں کے شوہر کہہ دے کہ بھائی جو بھی چیزیں میں نے دی تھی بس یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، اور بس تم یہاں سے نکل جاؤ، 2 کپڑے جو تم نے پہنے ہوئے بس وہ پہنو، وہ لو اور بس اٹھاؤ اور لے کے چلی جاؤ بس، اور یہاں پہ نہیں رکو، مطلب اسی طرح کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں طلاق کے دوران میں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بلا یحل لکم کہہ دیا، تو اگر واقعی اگر ہم ایک فیملی کو بھی دیکھیں تو کیا شوہر سے زیادہ تو پورا جو گھر ہوتا ہے نا، جو پوری فیملی ہوتی ہے وہ انوالو ہوتی ہے، وہ زیادہ جو ہے وہ اس معاملے کے اندر جو شور مچا رہی ہوتی ہے کہ نہیں اس کو یہ بھی نہ دینا ہرگز، اور اس کو فیملی کا مطلب ہے جو ظاہر ہے کہ اگر شوہر ہے تو اس کی سسرال، اور اگر ایک بیوی کے طور پہ ہے تو وہ جو بیوی کا جو میکا ہے وہ جو ہے وہ اپنی طور پہ جو وہ اپنی حقوق لے کر آ رہا ہوتا ہے پورا، تو یعنی وہ پورا کا پورا
دو گھرانے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں اور چیزوں کے اوپر اپنے اپنے حق اور فرائض کی تو کوئی بھی بات نہیں کر رہا ہوتا، اپنے اپنے حق کی بات کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں بہرحال اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی پوری کمیونٹی کو اس کا ذمہ دار بنا دیا کہ دیکھو یہ کام نہیں کرنا، یعنی صرف شوہر اور بیوی یہ نہ ہو کہ لڑائی جھگڑے کے اندر یہ معاملات کرنا شروع کر دیں، وہ فیملیز یہ کرنا شروع کر دیں، بلکہ اس کے لیے تو پوری کمیونٹی اس بات کی ذمہ دار ہے کہ کوئی چیز ان سے نہ لی جائے جو کہ ان کو پہلے دی جا چکی تھی. اور یہاں پہ ہی پھر انوالومنٹ کس کی آتی ہے؟ اس ججز کی آتی ہے کہ وہ فیصلہ کریں اور صحیح حق اور عدل کے بیس کے اوپر فیصلہ کریں، جو اللہ کی کتاب میں جو انسٹرکشن دی گئی اس کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہوں، کہ ایسا نہ ہو کہ عورت کے سے اس طرح کی کوئی زیادتی کی جائے کہ ان سے جو ہے اب مطلب یہ دی جانے والی تو ہمارے یہاں تو اور ہی الٹا جو ہے وہ ماشاء اللہ سے کام کیا ہوتے ہیں کہ جہیز جو کہ دیا ہی، ویسے تو جہیز بھی یہ بھی ایک الٹا ہی کام ہے ہم جو کر رہے ہوتے ہیں پورے معاشرے کا، صرف ایک کلچر کا پارٹ ہے، پتہ نہیں کہاں سے ہندوؤں سے ہم نے لیا ہوا ہے. لیکن ایکچولی جو ابھی باہر اسی کے اوپر ہی بات کرتے ہیں نا، جو ہے کلچر کہ وہ جہیز ہوتا کیا ہے، جو ماں باپ لڑکی کے ماں باپ اس کو دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو طلاق ہوتی ہے تو اس کے بعد الٹے ہم کام کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جہیز جو کہ ماں باپ نے دیا ہوتا ہے، جو لڑکی جس کی اونر ہوتی ہے وہ تک دینے کو تیار نہیں ہوتے، وہ بھی روک لیتے ہیں، وہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں بھائی یہ نہیں جائے گا یہاں سے، یہ تو اب لڑکے کا ہے. مطلب اس کے اوپر تو لٹرلی کسی قسم کا کوئی حق ہی نہیں ہے اس لڑکے کا کہ یہ تو دیا ہی اس کے ماں باپ نے تھا، لیکن اس کو بھی دینے سے جو ہے نا وہ انکار کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ اسی لیے اللہ تعالیٰ پھر کیا کر رہا ہے، بھلا یحل لکم، تم سب اس کے ذمہ دار ہو گے، تم سب کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ جو ہے یہ کوئی بھی اس میں سے مال کوئی کھائے. اور یہاں تو بات خیر اس کی ہو رہی ہے جو کہ اس شوہر نے دے دیا اس کو، جو بھی خرچ اس کے اوپر کیا ہے شوہر نے، تو یہ بات یہاں تو جہیز کی تو بات ہی دور ہو گئی. فائن خفتم، اچھا فی الحال ہم جہیز کیا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی بات نہیں کر رہے کیونکہ یہ اور کسی وقت کی بات ہوگی انشاءاللہ، لیکن ضرور اس کے اوپر کبھی نہ کبھی ڈسکس کریں گے. فائن خفتم، اور اگر تم لوگوں کو خوف ہو، پھر تم کا ورڈ آیا نا یہاں پہ، پھر کمیونٹی سے بات ہو رہی ہے، جو امہ ہے اس سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو اللہ یقیم حدود اللہ، کہ وہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہ ہی رہیں گے، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے، یعنی ان کے اوپر کیا حرج نہیں ہے کہ جو عورت ہے وہ کچھ تھوڑا بہت فدیے میں دے کر جو ہے وہ مطلب وہ کیا کرے، وہ طلاق حاصل کر لے ایکچولی. اور یہ ہے وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں خلا لینا. تو یعنی عورت جو ہے اگر یہ یعنی اس کو لگتا ہے کہ نہیں یہ مطلب میرے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے، یعنی عورت کا بھی تو ایک اپنا ہوتا ہے نا، اپنی ایک اس کی ہو سکتی ہے سوچ ہو سکتی ہے کہ وہ نہیں چاہتی رہنا اس کے ساتھ. تو ایسی کنڈیشن کے اندر اب کیوں اب کمیونٹی کو ذمہ دار بنایا جا رہا ہے کہ اگر وہ عورت اپنی ایسی کوئی ڈیمانڈ لے کر آتی ہے کہ جو ہے مجھے اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا، تو اس صورت میں بھی فیصلہ کرنے والا کون ہوگی؟ وہ کمیونٹی ہوگی، اور کوئی جج یا کوئی کورٹ ہوگا ایسا جو بھی فیملی میٹرز کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے، وہ پھر ان کے درمیان خلا کرائے گا. لیکن اس خلا کے اندر ہوتا کیا ہے کہ وہ جو مہر جو فرض ہوتا ہے ویسے حالت میں مرد کے اوپر لازمی اس کو دینا ہوتا ہے، خلا کی صورت میں پھر وہ معاف کر دیں. فیما افتدت بہ لٹلی ہے کہ فدیہ دے کر کوئی کچھ پے کر کے، کچھ پے بیک کر کے، یعنی وہ اپنا جو حق ہے اس کا وہ چھوڑ کے اس کے بعد وہ خلا حاصل کر سکتی ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مانی ہوئی حدود ہیں، فلا تعتدوها، بس اس کے قریب یعنی اس کے قریب بھی نہ پھٹکو. ومن یتعدی، اور جو کوئی اس کو عدوان کرے گا، جو کوئی اس کو کراس کرے گا حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، فاولئک هم الظالمون، تو یہی ہیں جو کہ ظالم ہیں. اچھا اس کے اندر نا ایک واقعہ آتا ہے بڑا، کہا جاتا ہے کہ یہ آیات اس وقت پہ ہی نازل ہوئی تھی. واقعہ کس طریقے کا ہے کہ لیکن بہرحال ایسا اصل میں ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آیات اس وقت پہ نازل ہوئیں، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت دفعہ کوئی واقعہ ہوتا ہے اس وقت وہ آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کو لگتا ہے صحابہ کو کہ یہ تو یہ تو بالکل نہیں لگ رہا ہے یہ ابھی نازل ہوئی ہیں. تو مے بی دونوں ہی کیسز پاسبل ہیں. تو بہرحال واقعہ کس طریقے سے ہے کہ حضرت ثابت ابن قیس ایک صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان کی بیوی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور انہوں نے کیا کہا، انہوں نے آ کے کہا کہ مجھے مطلب میرے جو شوہر ہیں ان کی کیا کہنا چاہیے، ان کے نہ تو کوئی کیریکٹر خراب ہے، نہ وہ دین کے معاملے میں کوئی خراب ہے، لیکن بس مجھے جو ہے مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹ جاؤں. اچھا یہ جملہ صرف ان خاتون نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادا کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ثابت کو بلایا. انہوں نے کہا کہ کیا، اچھا نہیں بلکہ پہلے تو بیوی سے ہی اسی عورت سے ہی پوچھا، انہیں عورت سے خاتون سے کہ جو ہے اچھا تم ثابت نے جو تمہیں جو باغ دیا ہے کیا تم واپس دینے کو تیار ہو؟
تو اس پہ جو ہے انہوں نے کہا ہاں میں دینے کو تیار ہوں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. تو اس کے بعد حضرت ثابت کو بلایا اور ان سے کیا کہا، ان سے کہا کہ اس سے یہ باغ لے لو اور اس کو جانے دو اور پھر دوبارہ کبھی نہ اس کی طرف سوچنا بھی نہیں. تو یعنی ایک خاتون کا یہ آیات، یہ والی واقعہ نہیں تھا، آگے آئے گا میرا خیال ہے وہ واقعہ میں نے تھوڑا سا مکس اپ کر دیا، لیکن بحال یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون اپنا کوئی اسی طرح کا معاملہ لے کر آئیں، یعنی خلا کی درخواست لے کر آئیں اور بظاہر اگر ہم دیکھیں تو کوئی ایسی بات اس میں نہیں. ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں اگر ایسی کوئی لڑکیاں خاص طور پہ، بہرحال یہ کنٹروورشل نہ ہو جائے بات، کیونکہ ہم جس وقت جس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں نا، وہاں پہ اب دوسری ایکسٹریم آدمی شروع ہو گئی ہے. اور دوسری ایکسٹریم وہ کیا ہو گئی ہے کہ اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے طلاق لینا. اب تو جو ہے وہ کیونکہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہوئی اور ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ہی نہیں رہ سکتے، تو ابھی 4 دن ہوئے ہیں شادی کو، 1 مہینہ ہوا ہے، نہیں بھائی کمپیٹیبلٹی نہیں ہو رہی اور ڈائیورس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو مطلب یہ یقیناً اس چیز کی سپورٹ کسی بھی حد تک کسی بھی طرح سے اس میں جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. لیکن جو ہم دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں نا کہ نہیں بھائی بالکل ہی ایک چیز حرام ہے، بس یہ تو کبھی کرنا ہی نہیں. لیکن ہم یہ سوچیں خاتون کا صرف یہ کہہ دینا کہ مجھے لٹرلی انہوں نے کوئی شکایت تو نہیں کی اپنے شوہر کے بارے میں، لیکن بس یہ کہتی ہیں کہ مجھے ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنا، یعنی کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ مجھے اب اپنے شوہر میں وہ اٹریکشن محسوس نہیں ہو رہی، تو مطلب اس سے مجھے خوف ہے کہ میں جو ہے کوئی غلط کام کر دوں گی. لٹرلی یہی مطلب ہوگا نا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں پوچھا، انہوں نے سمجھ دیا یہ ساری معاملے کو، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ جو بھی ہے ان کے حق میں، خاتون کے حق میں فیصلہ بھی کروا دیا. تو یعنی یہ اگر ہم سیرت سے دیکھیں ان چیزوں کو تو کتنی ٹرانسپیرنسی یہ سارے معاملات لگتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو کتنا عجیب سا ایک کمپلیکس سی چیز بنا دی ہے کہ نہیں بھائی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور یہ تو اتنی تابو ہے، تم تو بالکل پاگل ہو گئی ہو، یہ تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنی باتیں ہم اس پہ کر دیتے ہیں. تو مطلب وہی بات کیا ہے کہ ایکسٹریمز جو ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے، ایگزسٹ نہیں کرنی چاہیے. خاص طور پہ جو ہماری ینگ جنریشن تھوڑی زیادہ ہی کچھ ہوتا ہے نا، جذباتی بھی ہیں اور پتہ نہیں کون سے فیلنگز اور ان سب کے کو خدا بنا کے تو چل رہے ہوتے ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں یقیناً ہرگز بھی یہ نہیں ایڈوائزبل ہو سکتا کہ ان سے بھی کہا جائے اچھا ٹھیک ہے بھائی اس کو اچھا نہیں لگ رہا، آج اچھا نہیں لگ رہا، چلو بھی طلاق کرا دو. یہ تو وہ لوگ تھے، یہ ظاہر ہے کہ اس حدیث کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اس واقعے کو، تو یہ تو وہ لوگ تھے جو کہ اپنے دین کے لیے فکر مند ہوتے تھے نا. تو وہ تو وہ کہہ ہی خاتون کہہ رہی ہیں کہ مجھے اپنے ایمان کے بعد کفر کی طرف جانا سے خوف آتا ہے. تو یعنی یہ ان کا جو ایشو تھا وہ تو کچھ اور ہی تھا نا. ہمارے ہاں جو طلاق کی اب جو ابھی جو ایکسٹریم آج کل جو ایگزسٹ کرتی ہے، اس میں تو کیا ہے وہ طلاق کی ڈیمانڈ کوئی دین کو بچانے کے لیے تو نہیں ہوتی ہے. وہ تو صرف اور صرف کیا ہوتی ہے کہ میرا خرچہ نہیں پورا کرتا، میرا یہ نہیں ہوتا، میری بات نہیں سنتا. اور مطلب ہم ذرا سا سن لیں باتیں اپنے اس طرح کی جو یوتھ ہے ہماری، جو بھی شادیوں کے بعد جو مسائل کا شکار ہو رہی ہوتی ہے، تو زیادہ تر ہمیں اسی طرح کے معاملات ملیں گے. تو بہرحال یہ ایکسٹریم ہرگز بھی اس کے سپورٹ میں نہیں آ سکتی، لیکن بس دوسری بھی ایکسٹریم اللہ نہ کرے کہ پیدا ہو. اچھا جی، اب اگلی بات کیا ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ. پھر اگر اس کو طلاق دے دو، یعنی عورت کو طلاق دے دو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو پھر تمہارے اوپر حرام نہیں ہے وہ، حلال نہیں یعنی اب کیا ہو گیا، 3 مہینے تک تو مرد کے پاس جو ہے وہ گنجائش تھی کہ وہ واپس لے، لیکن اب 3 مہینے گزر گئے نا، طلاق ہو گئی، تو اب اس کے بعد وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے کسی دوسرے سے. یعنی اس کا کیا مطلب ہوا، 2 دفعہ طلاق دے دی ہے، نہیں 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ طلاق دے دی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس نے پورا کا پورا یعنی وہ جو بھی ہے وہ 3 مہینے کے 3 طہر بھی گزار لیے ہیں. تو اب اس کا کیا مطلب ہوا ہے کہ اب وہ عورت ان کے لیے حلال نہیں ہے. یہاں تک کہ اب یہ پیچھے والے میں کیا تھا، رجوع کر لو، 2 طلاقوں کے بعد رجوع کرنے کی گنجائش تھی. ان 3 طلاقوں کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں بچتی ہے رجوع کرنے کی، اور صرف کنڈیشن کیا بچتی ہے جس کو ہم حلالہ سے جانتے ہیں. پھر اگر وہ اس کو طلاق دے دیں، یعنی پھر اس کے بعد جس سے دوسرے کسی سے نکاح کیا،
پھر وہ اس عورت کو طلاق دے دے تو پھر کوئی گناہ نہیں ان دونوں کے اوپر کہ وہ رجوع کر لیں ایک دوسرے سے، یعنی دوبارہ سے نکاح کر لیں. لیکن اس کے اندر بھی کیا کنڈیشن اس کے ساتھ ایڈ کر دی گئی کہ ان یقیم حدود اللہ، کہ وہ حدود اللہ کی حدود کے اوپر قائم رہیں گے. وَتِلْكَ حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون، اور یہ اللہ کی حدود ہیں جو کہ بالکل واضح کر کے بیان کر دی گئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ علم رکھنے والے ہیں. اس میں ایک اور ہے واقعہ حلال عقد کے تصور کو، کانسیپٹ کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بھی ہمارا اب تو خیر پتہ نہیں اتنا سننے میں نہیں آتا، لیکن ایک زمانے میں یہ بڑا ایک ہاٹ ٹاپک بنا ہوا تھا. ڈرامے بنتے تھے تو اسی کے اوپر بنتے تھے، اور باتیں ہوتی تھیں تو اسی کے اوپر بڑی ہوتی تھیں. پتہ نہیں کیوں ایک ہماری جو تھوڑی سی بچپن والے سے جوانی کی طرف آتی ہوئی عمر تھی نا، اس میں مجھے یاد ہے کہ بہت زیادہ یہ ہاٹ ٹاپک ہوا کرتا تھا. تو بہرحال وہاں پہ بھی کیا چیز بنائی ہوئی تھی کہ حلالہ جیسے کوئی مذاق ہوتا ہے نا، جا کے پوری پلان کر کے کسی کے ساتھ شادی کروا دی اور اس کے بعد اس نے طلاق دی. پھر اس کے بعد وہ شادی اس طرح پلان کر کے تھی کہ بہرحال اس کو واپس جو ہے نا اس سے شادی کرنی ہے، اس لیے یہ حلالہ کروایا جا رہا ہے. تو یہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے جو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ہے کہ جو حلالہ جان بوجھ کے کرتا ہے وہ بالکل کرائے کا سانڈ ہے، یعنی شدید اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین الفاظ استعمال کیے ہیں. دوسری ایک واقعہ اس کے اندر بھی پھر آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے سنایا ہے واقعہ کہ ایک خاتون تھی جو کہ جس کو 3 دفعہ طلاق دے دی گئی تھی، اور پھر اس نے ایک اور کسی مرد سے شادی کی، اور پھر پہلی رات میں ہی وہ بغیر اپنے شوہر کے ساتھ انٹیمیٹ ہوئے اس کو پھر طلاق دے دی گئی. یعنی کیا ہوا، 3 دفعہ طلاق ہو گئی، ایک مرد نے اس کو دے دی تو یہ ظاہر ہے کہ یہاں سے طلاق ہو گئی. پھر اس کے بعد یہ کوئی پلان بھی نہیں تھا، وہ پھر اس عورت نے پھر کسی دوسرے شخص سے شادی کر لی، اور لیکن بس یہ ہوا کہ بغیر جو تعلق ہے بغیر اس تعلق کے اس نے اس کو طلاق دے دی. تو اب اس کے بعد وہ مطلب جو خاتون وہ آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا، یا ایکچولی حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وہ اب اس سے شادی کر سکتی ہے، یعنی اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کلیئرلی کہہ دیا، نہیں، یہ نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اس کا، یعنی لٹرلی جو الفاظ تھے ہیں تو بڑے ویسے، لیکن یہ حدیث کے الفاظ تھے کہ انٹل ہی ٹیسٹ ہز ہنی، جب تک کہ اس کی سویٹنس، جب تک کہ اس کی نہیں چکھ لے گا، اس وقت تک وہ اپنے پہلے شوہر سے شادی نہیں کر سکتی. یعنی یہ صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ بس کسی سے بھی حلالہ کرنے کے لیے جان بوجھ کے کچھ کی، نکاح کیا اور پھر طلاق دے دیا اگلے دن یا اسی رات طلاق دے دیا اور پھر جا کے دوبارہ اس سے نکاح کر لیا. یہ نہیں ہے کہ جب تک کہ پوری طرح اس کو استعمال، یعنی جیسے جو شوہر اور بیوی کا تعلق ہوتا ہے، اور صرف وہ نہیں ہوا کہ ایک وہی والا جو زن و شو والا تعلق، بلکہ اس میں محبت اور یہ ساری چیزیں جو شامل ہوتی ہیں، ان کے ساتھ وہ تعلق پہلے بنے گا. اس کے بعد وہ اگر کچھ اور ہو جاتا ہے، کوئی مسائل ہو جاتے ہیں، پھر وہ طلاق دے دیتا ہے، تو پھر اس کے بعد کوئی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ سوچے اور اپنی پہلے والے شوہر سے شادی کر سکیں. تو یہ ایک حلالہ کے بارے میں بات آتی ہے. پھر بہرحال آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو تو چاہیے کہ ان کی جو مدت ہے اس وقت تک، ان مدت تک پہنچنے تک، مدت پوری ہونے تک انہیں روکو. بمعروف، یا تو روک لو انہیں اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، یا تو روک لو. او سرحوہن بمعروف، یا پھر اگر انہیں بھیجنا ہی ہے تو بھی معروف طریقے سے. یعنی یہاں پہ یہ بات تو پہلے بھی آ چکی ہے، لیکن اب ایک اور چیز کا ایڈیشن اللہ تعالیٰ نے کیا کی ہے، معروف طریقے سے. معروف لٹرلی رسپیکٹیبل طریقے سے، اچھے طریقے سے، مناسب، جس کے اندر جذباتیت نہ ہو، جس میں غصہ نہ ہو، یہ ساری چیزیں شامل نہ ہوں، بلکہ کوئی نفرت اور کیا کہنا چاہیے بدلہ، جس میں بدلے کی سوچ نہ شامل ہو. ان سب طریقوں سے، یعنی اب جب کہ تمہاری بیویاں اپنے اجل کو پورا ہو جائیں، یعنی اپنا جو بھی عدت کا ٹائم پورا کر رہی ہوں، تو اس وقت بس فیصلہ کر لو کہ ابھی تمہیں روکنا ہے یا ان کو واپس بھیجنا ہے. جو کچھ بھی کرنا ہے معروف طریقے سے ہونا چاہیے. وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، اور انہیں نہ روکو تکلیف دینے کے لیے، تعتدوا، تاکہ تم ان کو اوپر عدوان کرو، ان کے اوپر زیادتی کرنے والے بنو. تو یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے. معروف بھائی اللہ تعالیٰ کا خالی معروف کہہ دینا بھی کافی تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مزید اس کو ایکسپلین کر دیا کہ کیسے، کس طرح سے وہ معروف طریقہ کیا ہوگا کہ یہ نہ ہو کہ تم صرف اپنا اس لیے کہ بھائی اپنا بدلہ لینا ہے بجائے تو اس کو دیکھ لوں گا میں، تو اس کو لٹکتا رہنے دوں گا. اور ظاہر ہے جو ہائٹس، جو نفرتیں اور مؤثے ہوتے ہیں، اس میں پھر انسان اس طرح کے معاملات کر رہا ہوتا ہے نا. تو پھر یہی کہ
اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا آتا ہے کہ تکلیف دینے کے لیے اور زیادتی کرنے کے لیے کام کبھی بھی نہ کرنا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور پھر جو کوئی یہ کام کرے گا فقط ظلم نفسہ، تو پھر وہ اپنے ہی نفس پہ ظلم کرے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ بناؤ اللہ کی آیات کو ہزوا مذاق. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر کی. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ، حکمت یعظکم بہ، اور جو کچھ نازل کیا گیا تم لوگوں کے اوپر کتاب اور حکمت کے اندر جس میں واعظ ہے. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تو یہاں پہ ایک اور واقعہ یہاں پہ ایک تھوڑا سا ورتھ لسننگ ہے. یہ کس طریقے سے تھا کہ ایک انصاری ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ طلاق دے دی. اور جب ان کا اچھا طلاق دینے کا مطلب جب بھی آپ کہیں نا تو ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک دفعہ کہا کہ طلاق دے دی. طلاق دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 دفعہ کہہ دی اور چھٹی ہو گئی، ایسا نہیں ہے. بلکہ کیا ہوا، طلاق دینے کا مطلب ہے ایک دفعہ طلاق دے دی اور اب 3 طہور تک انتظار کرنا ہوتا ہے. ہم نے پڑھ لیا نا یہ بات. تو اب اس 3 طہور کو پورے ہونے سے 3 دن پہلے انہوں نے رجوع کر لیا، یعنی واپس لے لیا. اور پھر اس کے بعد پھر کچھ دن گزرے، پھر دوسری طلاق دے دی. پھر 3 مہینے گزر رہے تھے، 3 مہینے سے کچھ 2-3 دن پہلے پھر رجوع کر لیا. یہاں تک کہ اسی طرح ہوتے ہوتے 9 مہینے گزر جائے، یعنی اسی کنڈیشن کے اندر کہ طلاق دے رہے ہیں پھر واپس لے رہے ہیں، پھر طلاق دے دی، یعنی 2 دفعہ طلاق دی ہے اور پھر 2 دفعہ رجوع کر لیا ہے. تو اب اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ یہ آیات اصل میں نازل ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی کرے گا تو پھر فقط ظلم نفسہ، تو پھر وہ کیا کرے گا، وہ اصل میں اپنے ہی نفس کے اوپر ظلم کرے گا. اچھا یہ ایک اور چیز اس میں یعنی کہ انسان کا جو فطرت ہے نا، وہ ہم یہ کہیں کہ وہ تو صحابہ تھے، وہ تو کبھی یا تو وہ تو دور ہی اتنا زبردست لوگوں کا تھا اور اس میں تو اتنے ایمان والے لوگ، وہی ایمان والے لوگ تھے جن کے جذبات بھی تھے نا، جن کے اندر وہ دل بھی دھڑکتا تھا، جو کہ کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی ایک ایکسٹریم پہ جاتا ہے، کبھی وہی جذبات والا جو دل ہوتا ہے. تو یعنی ایک انصاری صحابی سے یہ کام ہوا تو یقیناً ہم یہ سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آج مطلب اب ہم بہت ہی لاسٹ کیس ہو چکے ہیں. تو ہمارے یہاں تو ہر گھر کی یہی کہانی ہے، مطلب گھر ہی ہم یہ سن رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے بدلے لینے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال جب اس کے بعد اللہ کی جب آیات نازل ہوئی تو یہ بہرحال ان کا ضرور تھا، ان صحابہ کا، کہ وہ کیا تھا کہ جیسے ہی وہ آیات سنتے تھے وہ کیا سمینا و اطعنا والی کیفیت ہوتی تھی کہ نہیں بس اب ہم نے سن لیا، اب ہم اطاعت کرنے والے ہوں گے. تو یہ والی کیفیت بس ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کی کوئی جذبہ پیدا کرے کہ جب ہم نے یہ آیات سننی تو اب ہم ان کے اوپر عمل کرنے والے اسی طرح ہوں، ایز اٹ از عمل کرنے والے ہوں جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں طریقے بتا رہا ہے. تو بہرحال یہی ہوتا ہے کہ اصل میں معاملہ یہ ایک اور بھی ہم چیز سمجھ لینا کہ ہو سکتا ہے کہ 2 بہت ہی اچھے لوگ ہوں، بہت یعنی الگ الگ انڈیویجول کے حساب سے دیکھیں تو ہو سکتا ہے وہ مرد بہت اچھے کیریکٹر کا ہو، عورت بھی بہت اچھے کیریکٹر کی ہو، لیکن ریلیشن شپس جو ہوتے ہیں نا یہ ایک الگ سے ایک سیپریٹ چیز ہوتی ہے. ریلیشن شپس میں ایک بہت اچھا آدمی بھی جو ہے نا وہ کچھ عجیب و غریب ہو سکتا ہے. اصل میں ریلیشن شپس کے اندر جذبات بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں، ایموشنز انوالو ہوتے ہیں. تو یہ جو ایموشن ظاہر انسان میں ایک کمپلیکس ایک اینٹی ہے نا، یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے بڑا کسی بھی انسان کو سمجھنا کوئی ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بس میں نے تو آج اپنے شوہر کو یا شوہر کا کہ میں نے اپنی بیوی کو پوری طرح سمجھ لیا. ایسا ہو نہیں سکتا. ہر انسان انتہائی مطلب مختلف قسم کے موقعوں پہ وہ بہت ہی مختلف طریقے سے ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے. یعنی ہم سوچ نہیں ہو سکتے، یعنی ہم اپنے اوپر ہی غور کریں نا تو ہم بہت سے معاملات کے اندر ایک دم بالکل ہی عجیب طریقے سے جذباتی ہو جاتے ہیں، اور کچھ معاملے کے اندر کچھ ریلیشنز ہوتے ہیں اس کے اندر ہمیں کتنی بڑی بات ہو جائے ہم اس کو پی جاتے ہیں. مطلب یہ جو کمپلیکسٹی ہے نا انسانوں کی ریلیشنز کی خاص طور پہ، تو یہ چیز اصل میں انسان کو بعض دفعہ بہت ہی یعنی کہ یعنی وہ آپ اس کو کمپیٹیبلٹی کہہ لیں یا لٹرلی کمپیٹیبلٹی ایشو کہہ لیں، یا پھر یہ کہہ لیں کہ یہ ریلیشن شپ پاسبل نہیں رہتی جہاں پہ کہ چل سکے. تو یعنی ہو سکتا ہے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص جو ہے وہ اتنا بدترین تھا اس لیے اس نے یہ کام کیا. یہ ریلیشن شپس ہوتے ہی ایسے ہیں، یعنی آپ کسی ایک کو بلیم آپ اس کے اندر نہیں کر سکتے کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کیا کہہ رہا ہے، ایک تو پوری کمیونٹی کو جب خاص طور پہ طلاق کے معاملات ہو رہے ہیں، ایک تو کمیونٹی کو انوالو کر رہا ہے کہ یہ جو ہائپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جذبات، ان چیزوں کو جو ہے وہ ٹھنڈا
کیا جا سکے. اور دوسرا یہ اب ہمارے یہاں اصل میں ہم بھی کتنے الٹے ہیں نا ہم لوگ, جو قرآن ہم سے چاہتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم ایز اے کمیونٹی کیا کر رہے ہوتے ہیں اور انسائٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور پتہ چلے گا اس کے سسرال والے اور اس کے سسرال والے بیٹھ کے اور چنگاریاں ڈال لیں گے, بجائے اس کے کہ معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں. اور ایون چلو طلاق ہو بھی رہی ہے تو طلاق کے وقت میں اب معروف طریقے سے چیزیں جو ہے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں, نہیں فلاں نے تو دیکھو, یعنی اور الٹی باتیں بیچ بیچ میں سے چھوڑ کے جو ہے وہ یاد آ رہی ہوں گی, اور پھر اس کو جو ہے وہ بنا کے جو ہے وہ پوائنٹ, اور پھر لڑائی مزید کروائی جائے گی. تو یعنی یہ ہم سمجھ لیں کہ بہرحال یہ ریلیشن شپس جو ہوتی ہیں نا یہ بالکل ایک الگ طریقہ کار ہوتی ہے. تو یہ کتنا اس کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ تو اتنا اچھا مسلمان تھا پھر پتہ نہیں کیوں آخر اس کی کیوں نہیں تعلقات صحیح رہے ہوئے اپنے شوہر کے ساتھ, یا شوہر ہے تو اس کی بیوی کے ساتھ. تو یعنی یہ چیزیں ایک اپنی جگہ پہ فیکچوئل چیزیں. اور اسی لیے ہم نے ابھی جو پچھلا والا واقعہ بھی سنا تھا کہ وہ خاتون جو ہے وہ اپنے ایمان کے لیے اتنی فکر مند تھی, لیکن ایک مطلب کیا مسئلہ تھا, کیوں اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی تھی, بس جو بھی تھا ان کا تھا, ایک مائنڈ سیٹ تھا, یا جو بھی ان کا پرابلم تھا انہوں نے نہ تو اپنا کلیئر کیا, نہ حضرت نے مزید کس سے کو ریدا. لیکن بات صرف یہی ہے کہ ریلیشنز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی اچھا ایمان والا شخص ہو, ریلیشنز جو ہے وہ بہت اچھے ایمان والے کے بھی خراب ہو سکتے ہیں. تو ایسی صورت کے اندر بس اصل میں ایمان جو گائیڈ کرتا ہے نا, جو گائیڈ لائن ہے, ایمان کہتے ہیں, اسلام جو ہے جو گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے وہ کیا, کہ ہر حال میں احسان کا طریقہ, معروف کا طریقہ, چاہے وہ شادی ہو رہی ہو, چاہے وہ اچھے ریلیشن ہو, چاہے وہ ریلیشن خراب ہو کے ختم ہونے کی طرف جا رہے ہو, دونوں صورتوں کے اندر جو اصل ویلیو ہے نا وہ کس چیز کی ہوتی ہے کہ کیا مطلب احسان کا رویہ کس طریقے سے اپنایا جا سکتا ہے. تو یہی گائیڈ لائنس اصل میں یہ ساری کی ساری ہمارے کو ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ یعظکم بہ, کہ اس میں واعظ ہے تمہارے لیے, یہ نصیحت ہے تمہارے لیے. اور یعظکم لٹرلی ایسی نصیحت ہوتی ہے جو انسان کو ایک او میں, ایک ہیوملٹی کے اندر جو مبتلا کر دے, اس کے اندر ایک یعنی مطلب وہ لٹرلی ایسی نصیحت ہو کہ بس وہ اس کے بعد اس کے آگے کہ واقعی وہ یہی بات یعنی ایسے اس کے دل میں اترے کہ وہ جھک جائے, اپنے آپ کو جھکا دے اس کے آگے. تو یعنی اس طرح کی نصیحت کو جو ہے وہ یعظکم بہ کہا جاتا ہے. تو یعنی اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو نصیحت کر رہا ہے, ایک تو یہ کہ اللہ کی آیات کو یہ جو معاملہ جو ہم نے پڑھا اس کے اندر ہی کہ شادی مطلب طلاق دے رہے ہیں پھر رجوع کر رہے ہیں, پھر طلاق دے رہے ہیں پھر رجوع کر رہے ہیں, تو یہ تو لٹرلی یہی ہو گیا نا کہ جیسے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا ہو. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ یہ ساری چیزوں کے ذریعے اصل جو معاملہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں نصیحت کر رہا ہے. یہ تمہیں نعمت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے, اس قرآن کی جو نعمت عطا کی ہے, اس کے ذریعے سے اللہ جو ہے وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے. اور بہرحال ان سارے معاملات میں جب ریلیشنز خراب ہوتے ہیں تو اس وقت ایک واحد چیز جو انسان کو صحیح طریقے کی طرف رکھتی ہے وہ کیا ہے, وہ اللہ کا تقوی ہوتا ہے. واتقوا اللہ, یعنی ایسی کنڈیشنز میں بھی یہ خیال کہ مجھے بہرحال اللہ کو جواب دے ہونا ہے. اور دوسری ایک اور چیز بھی اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ کتنا ہی میاں اور بیوی کے درمیان یا عورت اور مرد کے درمیان کتنے ہی تعلقات خراب ہوں, ایک دوسرے کو کتنا ہی خراب سمجھتے ہوں, لیکن بہرحال ایک چیز تو پھر بھی قائم رہتی ہے نا, ایک مسلمان اور ایک مسلمان کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ تو بہرحال قائم رہتا ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, کہ ان کے دلوں میں محبتیں ڈال دی ہیں. تو یہ محبتیں یقیناً ایک میاں بیوی کی تو ایک الگ محبت ہوتی ہے, لیکن اب جب ٹوٹ رہی ہے اس وقت بھی ایک یہ خیال اگر رکھ لیں ہم کہ واتقوا اللہ, اللہ کا جو تقویٰ ہے وہ ہمیں کیا بات یاد دلائے کہ بہرحال یہ جو مسلمان کا رشتہ ہے وہ تو ختم نہیں ہوا ہے نا. تو اس لیے پھر کیا ہو کہ یہ احسان کے طریقے سے, اچھے طریقے سے, اللہ کی جو بتائی ہوئے احکامات ہیں اس کے طریقے سے جو وہ علیحدگی ہو رہی ہے. عالم اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اچھا جی, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَادُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. اور جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینے لگو, یہ ہم نے پڑھا تو نہیں ہے نا صحیح. اور جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینے لوگوں فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, اور پھر وہ اپنے جو بھی مدت ہے اس کو پوری کرنے, وہ ختم ہونے کو پہنچ جائے, تو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ, تو پھر نہ رکاوٹ بنو, ان يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ, کہ وہ نکاح کر لیں, وہ کون عورتیں وہ نکاح کر لیں اپنے شوہروں سے, اپنے دوسرے زوج سے. اذا تراضوا بینہم بالمعروف, اگر وہ راضی ہوں, جبکہ وہ راضی ہوں اس کے آپس میں ایک دوسرے سے کے ساتھ معروف طریقے سے. اچھا, اس کے بھی دو امپلیکیشن, دو تفاسیر اس کی گئی ہیں. ایک تفسیر تو یا ایک ترجمہ تو اس کا یہ کیا گیا ہے, تو اصل میں بات کیا ہو رہی ہے کہ اگر فرض کریں طلاق ہو گئی
کسی عورت کو طلاق دے دی اور مرد نے پھر اس کے بعد سوچا دوبارہ سے کہ اچھا میں دوبارہ سے اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو یا دوبارہ سے میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کبھی اس کے ذہن میں یہ خیال آ گیا، تو اس صورت میں جو عورت کی فیملی ہے یا مرد کی بھی ایون فیملی ہے وہ بالکل بھی ہنڈر نہ ہو، وہ کوئی رکاوٹ نہ بنے اس بات سے کہ نہیں بھائی اب تو یہ اس سے دوبارہ شادی کرو گے، ایسا تو پاسبل ہی نہیں، ایسا تو ہم تمہیں اجازت ہی نہیں دیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو اصل میں منع کر رہا ہے یہاں پہ. یعنی ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ یعنی واپس سے اسی شخص کے ساتھ شادی کرنے سے اگر فیملی یہ رکاوٹ ڈال ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے، تم لوگ یہ نہ کام کرو کہ ان کو جو ہے وہ اپنے جن سے وہ راضی ہوں آپس میں، دونوں اگر میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، دونوں اس بات پہ راضی ہیں، تو پھر نہ تو کوئی تمہاری فیملی نہ ان کی فیملی کوئی بھی یہ بات نہ کہے کہ جو ہے نا تمہیں یہ نہیں کرنا ہے. اور اسی طرح اس کے جو دوسری امپلیکیشن ہے وہ کس طرح سے ہو سکتی ہے کہ اگر وہ عورت کہیں بھی شادی کرنا چاہتی ہے تو اس صورت میں جو لڑکا یا یعنی جو ہسبینڈ ہے، جو ایکس ہسبینڈ ہے یا اس کے ایون گھر والے ہیں، وہ سارے کے سارے پلان کر کے پورا اس کو جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کریں اس عورت کے ساتھ، اس کو اس طرح سے بدنام کریں کہ اب وہ کہیں پہ شادی کرنے کے قابل ہی نہیں رہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم میری نہیں رہی تو اب تم کسی کو بھی نہیں ہونے دیں گے. تو یعنی یہ جو نفرت والا وہی بات ہے نا کہ جب ایک غصے کے ساتھ ایک معاملہ ہوتا ہے تو پھر معاملات کس طرح خراب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو پھر اس کے بعد رکاوٹ نہ بنو، پھر وہ جہاں چاہیں جہاں مرضی ہو ان کی وہ شادی کر سکتی ہیں. تو یعنی ذالک یوعظ بہ، پھر دوبارہ وہی بات آ رہی ہے، یہ نصیحت ہے تمہارے لیے اس میں سے جو کی جا رہی ہے. من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اور کس کے لیے نصیحت ہے؟ جو کوئی ایمان لاتا ہے تم میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر. اس میں ایک اور مطلب کیا ہو گیا کہ جو کوئی ایمان لاتا ہے اس کے لیے تو نصیحت ہے، لیکن جو مطلب کیا ہوا؟ ظاہر ہے کہ جو ایمان نہیں لائے گا اس کے لیے کیا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے، اس میں سے کوئی وہ سبق حاصل نہیں کرے گا، وہ اپنے آپ کو سبمٹ نہیں کرے گا، وہ ہیوملیٹ نہیں ہوگا اس بات کے اوپر. یہ بات سن کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ بات کہی جا رہی ہے، وہ پھر اپنے اسی طریقے کے اوپر جاری رکھے گا اللہ تعالیٰ نے. ذالک ازکی لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ، طہارت سے زیادہ پاک ہے. ازکا اور اطہر لٹرلی ہم اگر ترجمہ کریں تو دونوں کا مطلب پاک ہوتا ہے. اب کیا ڈفرینس ہو گیا؟ تو ازکا جو ہے وہ انسان کی روحانی پاکیزگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ورڈ، جبکہ اطہر جو ہے وہ جسمانی پاکیزگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ جو معاملہ ہے نا، یہ نکاح سے ایک طلاق ہونے کے بعد نکاح سے روک دینا، تو یہ چیز اور لٹرلی یہ تو خیر یہاں پہ بہت ہی اسپیسیفکلی طلاق یافتہ کے لیے بات کی جا رہی ہے عورتوں کے لیے، لیکن ویسے ہی ایک جنرل کے اندر بھی اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ کسی لڑکی کا چاہے جب وہ بالغ ہو جائے یا کسی لڑکے کا جب کہ وہ بالغ ہو جائے، تو یہی ہے نا کہ اس کا نکاح کر دینا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے. اور وہ چاہتے ہیں کہیں پہ اگر ان کیس وہ یہ بھی ہے کہ وہ کوئی چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے شادی کرنی ہے یا اس سے شادی کرنی ہے، تو اس صورت کے اندر ان کو روکنا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نہ صرف ان کی اسپریچول پاکیزگی کے اوپر مطلب یہ طرح سے خراب ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کی جسمانی پاکیزگی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اگر اس طرح سے روکا جائے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ روکنے والا کام نہ کرنا. اب چاہے تو وہ اگر وہ عورت جو ہے وہ اپنے پرانے ہسبینڈ سے شادی کرنا چاہتی ہے یا اگر وہ جس سے بھی شادی کرنی چاہتی ہے تو اس کو جو ہے وہ کوئی بھی تم لوگ یعنی کہ جو کمیونٹی ہے وہ اس کے خلاف ہنڈرنس نہ کرے. ہم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ کتنی زیادہ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ طلاق یافتہ عورتیں اگر شادی کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں تو ذرا دیکھیں، ہم ذرا اپنے کلچر کو دیکھیں، ہم تو اس طرح سے الٹے چل رہے ہیں کہ ہم تو ہمیں تو یہی کانسیپٹ نہیں ہے کہ طلاق یافتہ عورتوں کی شادی بھی ہو سکتی ہے. تو مطلب لٹرلی کتنا تابو ہے یہ والی چیز بھی نا کہ اچھا طلاق یافتہ عورت سے شادی کرو گے، توبہ توبہ توبہ، یہ کوئی بات ہے؟ مطلب کیا ہو گیا؟ تم تو جوان ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے کسی طلاق یافتہ سے یا کسی بیوہ سے؟ تو مطلب یہ خیر ہماری ایک کلچر کے اسپیکٹس ہیں، لیکن ان کا وہی بات ہے کہ دین نے ہمارے کوئی ایسا سسٹم نہیں بتایا ہوا ہے. والوالدات یرضعن، اور جو اب یہاں پہ بھی اب اللہ تعالیٰ ایک سمجھ لے کہ دونوں کے لیے ایک رسپانسبلٹیز کے ایریاز مقرر کرتا ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے. والوالدات یعنی جو مائیں ہیں، یرضعن اولادہن، انہیں چاہیے کہ وہ چاہیے تو نہیں ہے، وہ اپنی دودھ پلائیں اپنی اولاد کو حولین کاملین، 2 سال تک مکمل. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور اگر کوئی ارادہ کرے تم میں سے کہ اگر کسی کا واقعی ارادہ ہے کہ رضاعت پوری کرے تو پھر ان کے لیے کیا چاہیے کہ وہ 2 سال تک دودھ پلائیں. وعلی المولود لہ،
اور وہ جو باپ ہے اس کا، اس کے اوپر کیا ہے، اس کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ. یعنی عورت کی ذمہ داری، ماں کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اگر واقعی چاہتے ہیں کہ پوری رضاعت کو مکمل کریں تو ان کو کیا کرنا ہے، 2 مہینے تک، 2 سال تک دودھ پلانا ہے. رضاعت کی مدت جو ہے وہ یہ ہے. اور باپ کی اس دوران کے اندر جو اللہ تعالیٰ رسپانسبلٹی بتا رہا ہے وہ کیا ہے، رزق ہننا، وہ ان کے رزق کا، یعنی ان عورتوں کے رزق کا بندوبست کریں، وہ قسمت ہننا، اور لباس کا بالمعروف، معروف طریقے سے. لا تکلف نفس الا وسعها، اور کسی جان کے اوپر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. یعنی یہاں پہ ایک چیز جو ہمارے پاس، ہمیں ایک چیز جو سمجھ میں آ گئی وہ کیا کہ والدہ یعنی جو ماں ہے اس کے لیے لمن ارادہ، اگر وہ ارادہ کریں کہ وہ رضاعت کو مکمل کریں گے، تو یہاں اف آ گیا نا کہ لمن، اگر ارادہ کریں، تو یعنی یہاں پہ یہ اس کنڈیشن کے ساتھ آ گیا ہے کہ اگر وہ دونوں یہ سوچ لیں کہ ہاں بھائی کرنا ہے، یعنی میوچل کنسنسس ہوگی، تو پھر اس کے بعد وہ ماں جو ہے وہ، یعنی اس کو بھی اس کا مطلب کیا ہوا، دودھ پلانے کے لیے بھی ماں کو کوئی زیادہ وہ پریس نہیں کر سکتا کہ تم لازمی یہ کرو کام، بلکہ ایک طرح سے یہ کہ میوچل کنسنسس کے ساتھ دونوں اس بات کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ وہ رضاعت کی مکمل کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ 2 سال کی شرط ہے. اور پھر دوسری طرف جو ایک مرد ہے اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے، جو باپ ہے اس کی ذمہ داری کیا کر دی، اس کو رزق اور کپڑا، جو بھی بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ پرووائڈ کرے گا. اور ساتھ میں اس کے ساتھ بس ایک رول بتا دیا، ایک اور وہ رول کیا تھا کہ کسی کے اوپر اس کی وسعت سے بڑھ کے نہیں. یہ نہیں کہ عورت کہے کہ بھئی مجھے تو فلاں برانڈ کے اور فلاں ایسا کھانا ہے اور ایسے برانڈ کے کپڑے پہننے ہیں، اور بھلے وہ مرد اس کو افورڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، تو بہرحال جتنا افورڈ کر سکتا ہے اتنا ہی وہ جتنی بھی نیسیسٹیز ہیں اس کی بیسک وہ ان کو پورا کرنا اس کے اوپر، اس کی رسپانسبلٹیز کے اندر شامل ہوگا. وَلَا تَضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا، اور نہیں نقصان، نہیں تکلیف دیا جائے ماں کو اس لیے کہ اس کی اولاد ہے، ولا مولود لہ، اور نہ ہی والد کو اس لیے نقصان دیا جائے کہ اس کی اولاد ہے. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارثین کے اوپر بھی ایسا ہی فرض ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر فرض کریں مرد موجود نہیں ہے اور باپ کا انتقال ہو گیا ہے، جو بھی ہے کوئی پرابلم ہو گئی، تو پھر اس کے جو وارثین ہیں، جو بھائی ہے مرد کا، یعنی چچا کہہ لیں ہم، یا دادا، یا جو کوئی بھی پیچھے سے وارثین ان کے چھوٹے، ان کے لیے ان کو پھر جو ہے وہ کیا کرنا ہوگا، جب تک کہ وہ ماں خاص طور پہ جب تک دودھ پلا رہی ہے اس وقت تک ان کے کپڑے اور کھانے اور سب چیزوں کا بندوبست کرنا ہوگا. تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کتنا ڈفرینٹ سی یہ بات بھی کیا. ہم اپنے معاشرہ دیکھیں اور یہاں پہ ان چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں دیکھیں کس طرح نظر آ رہی ہوتی ہے. بہر خیر دودھ پلانے کا تو خیر صحیح ہے کہ یہاں تو ہم یہ کہیں کہ کون سی ماں ہے جو یہ کہے گی کہ نہیں بھائی مجھے نہیں اپنے بچے کو رکھنا. ظاہر ہے ہر ماں ہی چاہتی ہے کہ اپنے بچے کو اپنے پاس رکھے اور اسے دودھ پلائے جو بھی. تو یہ نہیں، یہ تو خیر پھر بھی نہیں اتنی وہ کلچر کے اندر حصہ بنی. شاید ہو سکتا ہے یہ بھی ابتدا ہو گئی ہو، میرا علم میں نہ ہو، لیکن بہرحال یہ چیز جو ہے نا کہ جو وارثین ہیں ان کے اوپر بھی یہی فرض ہے. تو یعنی اگر والد کی غیر موجودگی میں ان کے جو وارثین ہوں گے ان کی ذمہ داری ہوگی کہ عورت کے سب چیزوں کا بندوبست کرے. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اور اگر وہ راضی ہوں دونوں، یعنی دونوں مشاورت کے بعد اس چیز پہ راضی ہو جائیں کہ وہ فصالن کا مطلب وہ یہ ہے کہ دودھ کی مدت پوری کریں گے، تو پھر تو ٹھیک ہے، اور یعنی وہ صحیح ہے، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. بھائی نرد تم، اور اگر تم لوگ ارادہ کرو ان تسترضعوا اولادکم، کہ تم جو ہے مطلب، میں اس کو کھول لوں تھوڑا سا، اس میں کنفیوز ہو رہی ہوں اس کے ترجمے کے اندر. ویٹ، صحیح، اس کا ترجمہ میں پہلے پورے اس میں سیکوینس میں پڑھ رہی تھی. جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں. اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا اور کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہیں ڈالنا چاہیے. نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے. دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا باپ کے بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر ہے. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا. اور اس کے بعد لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں، ٹھیک ہے، چھڑانا چاہیں یہاں پہ فصالن کا مطلب ہو گیا کہ دودھ اب چھڑانا چاہ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے. تو یعنی فریقین یہ کون ہیں؟ 2 فریقین، یہ ماں اور باپ ہیں. دونوں اگر سوچتے ہیں کہ نہیں بھئی اب ہم جو ہے دودھ اب پلانا مناسب نہیں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، عورت کی کمزوری اس کی وجہ ہو سکتی ہے، یا وٹ ایور کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے،
تو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. لیکن اگر تمہارا خیال ہے کہ اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پہ ادا کرو. یعنی اگر اس وقت تو خیر بہت ہی زیادہ یہ کلچر تھا کہ رضائی ماں جس کو کہلاتے تھے کہ کسی بھی ایک گاؤں کی جو خواتین ہوتی تھی بدوی خواتین، ان کو بچے جو ہے وہ دے دیے جاتے تھے کہ تاکہ وہ گاؤں کے ماحول کے اندر پرورش پائیں اور ان کا دودھ وہ پیے تاکہ اس صحت بھی ان کی اچھی ہو، کیونکہ گاؤں کے ماحول کے اندر پرورش پانے والی جو خواتین ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ صحت اور اس کے حساب سے بہت زیادہ بہتر ہوتی ہیں. تو یہ ایک وہاں کا جو ویٹ نرسز ہوتی ہیں جو بھی رضائی مائیں ہوتی ہیں ان کا بہت زیادہ تھا رواج. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر باپ جو ہے وہ یہ فیصلہ کر بھی دیتا ہے اور دونوں بھائی یہ میوچل کنسنسس سے معاملہ ہو رہا ہے کہ دونوں مل کے بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یا تو چھڑا لیں گے یا اب ایسا ٹائم ہو گیا ہے. اب ہمارے یہاں تو کیا ہونے لگتا ہے اب تو باٹل فیڈ لگا دو، تو باٹل فیڈ لگا دو. تو یہ بھی ایک بات ہمیں کیا پتہ چلی کہ یہ بھی میوچل کنسنسس ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ عورت اپنے طور پہ فیصلہ کر لے یا مرد کہہ دے کہ نہیں بھائی تم نہیں پلاؤ گی بس یہ دو. نہیں، دونوں مل کے بیٹھ کے جو ہے نا یہ اس معاملے کے اندر اولاد کے بارے میں دونوں مل کے فیصلہ کرنے والے ہوں. دیکھیں اب یہاں پہ کہیں پہ مل کے کتنی دفعہ یہ بات آ رہی ہے نا کہ دونوں مل کے فیصلہ کریں. تو یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دینا ہوتا کہ ہر معاملے کے اندر مرد کا درجہ زیادہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر مرد تو بس فیصلہ صادر کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ پہ کہیں مشاورت سے جو ہے وہ بات کی جائے. تو خیر تو خاص طور پہ اولاد کے معاملے کے اندر جو ہے بہت جگہ پہ بات یہی ہو رہی ہے کہ مشاورت سے کی ہو جائے. تو دوسری طرف جو دوسرا معاملہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے کسی دوسری عورت کو دے ان سے دودھ پلائے تو بھی جو اس کے معاوضہ ہے جو اس عورت کا وہ کیسے دینا ہے، وہ ماں کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ اسی مرد کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا معاوضہ عطا کریں. اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر. اچھا جی، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور وہ لوگ کہ جو تم میں سے یعنی جب وفات پا رہے ہوں، جب یعنی آخری وقت ہو کسی کا اور پھر وہ اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ رہے ہوں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے 10 دن تک. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور پھر جب وہ اپنے اس مدت کو پوری پہنچ جائیں، یہ کس کی ہے؟ بیوہ کی عدت ہے، ٹھیک ہے نا. اور جب وہ اپنی عدت کو پوری پہنچ جائیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر کوئی گناہ نہیں تم پر فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، کہ وہ اپنے لیے جو بھی فیصلہ کریں معروف طریقے سے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ جو کچھ بھی عمل تم لوگ کرتے ہو اس سے باخبر ہے. تو یعنی بیوہ جو ہے، ایک تو ہمیں کیا پتہ چل گیا 4 مہینے 10 دن بیوہ کی عدت ہے، اور دوسری کیا بات پتہ چل گئی کہ بیوہ کے لیے اب کسی وکیل کا یا کسی اس کے ہونے کا ضرورت نہیں. بیوہ اپنے معاملے کے اندر خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ اس کو اب آگے اپنے لیے کیا کرنا ہے. وہ کس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو شادی کرے، کسی کے ساتھ اپنے گھر میں جا کے رہنا چاہتی ہے تو وہاں پہ رہے. یعنی بہرحال اس کو اپنا فیصلہ کرنے میں اپنے لیے جو ہے نا وہ اس کے پاس ہے، اتھارٹی ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ، اور کوئی گناہ نہیں تم پر کہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ لٹرلی عُرْضَةٌ اس کو کہیں گے کہ جو بھی کیا کہیں گے اس کو، تھوڑا سا ترجمہ اس کا مشکل ہے، لیکن بات یہی کہ مجھے میں 1 منٹ اس کو تھوڑا آگے بڑھا دوں. یہی ہے نا، ہاں صحیح، چھوٹا کر کے. تو یعنی اچھا تم میں سے کوئی اس میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں فیما عرضتم بہ، لٹرلی تم اب اس کو پروپوزل بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ پروپوزل ہماری زبان میں کیا ہوتا ہے کہ بالکل ہی کھلا کوئی آپ نے پروپوز کر دیا کسی کو. لیکن بحال یہ کہ اگر تم اپنا عرضی پیش کر دو لٹرلی کہ تم ہو سکتا ہے، یعنی اس میں کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم ایک اشارے میں من خطبۃ النساء، یعنی ان عورتوں سے اشارے میں کر دو، او کنتم فی انفسکم، یا اپنے ہی نفسوں کے اندر اسے چھپا کے رکھو. یعنی بہرحال کیا مطلب ہوا کہ اگر تم واقعی کسی بیوہ عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اس دوران کیا یہ جو 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے، اس دوران میں اگر تم اشارے سے کسی کے ذریعے سے کچھ کہلوا دو کہ یہ اگر ایسا ہو جائے، یا مطلب ڈائریکٹلی پروپوزل نہیں ہو رہا ہے، یہ صرف کیا اشارہ ہو گیا، یا پھر بہرحال اپنے نفس کے اندر ابھی چھپا کے رکھو. علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدون، اور اللہ جانتا ہے کہ تمہیں ان کی یاد یا تمہیں ان کا خیال تو آئے گا. ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن بہرحال تم یہ بات عہد پیمان، خفیہ عہد و پیمان نہ کرو. الا ان تقولوا قولا معروفا، اور کچھ نہ کہو مگر صرف کیا ایسی بات جو کہ معروف ہو. تو یعنی یہاں پہ ایک اور یہ کانٹیکس یہاں پہ بہرحال بیواؤں کے ساتھ
کرنے کا. اور یہاں پہ ہم ذرا 1 منٹ کے لیے پھر دوبارہ سے اس کے اوپر بہت تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ پیسے ہی کافی لیٹ ہو گئی ہے. لیکن یہ ہم سوچیں ذرا بیوہ کے ساتھ شادی کا معاملہ کیا اتنا اس طرح سے ہمارے یہاں ہمارے کلچر کے اندر ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے؟ مطلب کیا ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہم ایسے اس طرح سے کوئی لوگوں کے دلوں میں خیال آ رہے ہوں گے بیوہ عورت سے شادی کرنے کا؟ ہمارے تو کہتے ہیں بالکل ہی بیوہ عورت بیچاری بیوہ ہو گئی تو بس بالکل ہی اب کسی کام کی ہی نہیں رہی ہے. نہیں وہ تو ایسے ہی کہ اس کی لاش ہی اڑ گیا ہے. یعنی جو ہندوؤں کا کلچر تھا ہم نے کچھ تھوڑا بہت چینج کر کے بس اسے ہی اڈاپٹ کر کے رکھا ہوا ہے ابھی تک. تو یعنی لٹرلی اور یہاں اللہ تعالیٰ کے اور کیونکہ یہ بھارت عربوں کے اندر جو یہ کلچر تھا نا وہاں تو بیوہ عورتوں کو بڑا سمجھا جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑے ہوتا ہے نا کہ میچور ایک ایج کے اندر اور میچور خواتین ہوا کرتی تھیں. تو اس لیے جو ہے وہ ان کی ایک اپنی قیمت ہوا کرتی تھی. اور ہمیں یہ پتہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو تھیں بیوہ بھی تھیں اپنی جگہ پہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا کیا تھا کہ ان کے ساتھ جو قریش کے بڑے بڑے لیڈرز تھے وہ سب بھی تقریباً یہ چاہتے تھے کہ ان سے شادی کر لیں یا وہ ان کا پیغام قبول کر لیں, لیکن انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اس وقت پہ. تو یعنی بحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے اس چیز کو بھی کتنا تابو بنا دیا ہے, لیکن یہ کتنا یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہرحال اس کو کیا کہیں, اس کو پروموٹ تو خیر کیا کہیں گے, لیکن بہرحال یہ چیزیں اگر ہمارے معاشرے کے اندر آئی جائیں تو کتنے ساری مسائل سے جو ہے وہ گھروں گھر جو ہو رہے ہوتے ہیں, گھر گھر میں جو پرابلمس ہیں ان سب چیزوں سے جو وہ بچا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتا ہے کہ ولیکن لا تواعدوا, بس ایک جو جنرل بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں اور اس اسپیسیفک کانٹیکٹ کے اندر یہاں پہ اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے کہ یہ خفیہ عہد و پیمان نہیں ہونے چاہیے, جب بات کرو تو معروف طریقے سے کرو. تو یعنی یہ جنرل ویسے بہرحال ہے تو یہ اسپیسیفکلی کسی وقت میں کہ یہ 4 مہینے 10 دن کے دوران میں یہ کام کرو کہ بھائی ٹھیک ہے جو بھی تم نے اگر عرضی کرنی ہے یا تو پرپوز کرنا ہے تو معروف طریقے سے پہنچا دو بات کو, لیکن خفیہ طریقے سے جو ہوتے ہیں نا چوری چھپے ملنا جلنا یا پیغام پہنچانا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اور بہرحال اس کے بعد بلا تعزم عقدۃ النکاح حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ, پھر اس وقت تک ارادہ نہ کرو ان سے نکاح کرنے کا جب تک کہ وہ اپنی جو عدت ہے اس کی مدت پوری نہ کریں. وَاعْلَمُوا, اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے ما فی انفسکم, اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے, فاحذروا, پس اسی ڈرو. وَاعْلَمُوا, اور جان لو کہ اللہ غفور معاف کرنے والا اور حلم والا ہے. ابھی بھی ایک آیت 2 آیتیں رہ گئی ہیں, کافی دیر ہو گئی. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ, اور کوئی گناہ نہیں تم پر کہ تم نے عورتوں کو طلاق دے دو اس سے پہلے ہی کہ جب کہ تم نے ان کو چھوا, یعنی ابھی تم نے چھوا بھی نہ ہو اور اس وقت ہی تم طلاق دے دو. او تفرضوا لهن فریضہ, اور نہ ابھی تم نے جو فریضہ یعنی مہر مقرر کیا ہو. یعنی 2 کنڈیشنز آ گئی یہاں پہ کہ ایک تو یہ کہ چھونے سے پہلے طلاق دے دی, اور یہ بھی نہیں ہوا بھی کہ مہر مقرر کیا گیا ہو, یعنی مہر بھی نہیں مقرر کیا گیا اور چھوا بھی نہیں, اور اس سے پہلے ہی طلاق دے دی گئی. تو اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسٹرکشن کیا ہے, وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْعِظِ قَدْرَهُ, کہ پھر اس کے بعد جو ان کو متا دو, یعنی ان کو استعمال کے لیے اتنا کچھ دو اپنی قدرت کے مطابق, جتنی تمہاری قدرت ہے اس کے مطابق تم ان کو دے دو. وَعَلَى الْمُفْتَرِ قَدْرَهُ, مقتر قدر, سوری اس کو دیکھ لیتی ہوں میں تھوڑا ترجمہ اس کا. مقتر کا مطلب نہیں, کہاں چلا گیا, اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کی کہ حد لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر. صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے. خوشحال آدمی اپنی قدرت کے مطابق دے اور غریب اپنی قدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے. صحیح ہے. تو یعنی سمپل بات کیا بتا دی گئی کہ اگر اس سے پہلے ہو گیا تو جتنی بھی قدرت جس کی ہے, جو خوشحال ہے, جو وسیع ہے, جس کے پاس وہ اتنا دے دے, اور جو تھوڑا جو یعنی کہ ذرا کم بدحال ہے, تھوڑا کم ہے, جس کے پاس وہ اپنی قدرت کے مطابق دے. بال مطعم معروف بالمعروف, جو بھی ہو وہ مطعم معروف طریقے سے عطا کرے. حق علی المحسنین, یہ حق ہے احسان کرنے والوں پر. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کتنا یعنی ایسے لوگوں کو محسنین کے نام سے بلایا ہے کہ یہ احسان کرنے والے بنو. اور یہ ظاہر ہے کہ مردوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ یہ آگے بڑھ کے جو ہے نا ان عورتوں کے اوپر احسان کرنے والے بنو. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ, اور اگر تم طلاق دو ان کو من قبل ان تمسوهن, پہلی کنڈیشن تو وہی ہے کہ تم نے نہ چھوا. وقد فرضتم لهن فریضہ, لیکن دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ مہر جو ہے مقرر کیا جا چکا ہو. فنصف ما فرضتم, تو پھر اس صورت پہ نصف مہر ادا کرنا ہوگا. الا ان یعفونا یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح,
سوائے اس کے کہ وہ خود ہی معاف کر دیں جو کچھ بھی ان کے طرف تھا، عقدۃ النکاح یعنی جو مہر جو مقرر کیا گیا تھا. وَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم معاف کرو تو یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کتنی پیاری ہے بات ہے. اور آپس میں کے معاملات کے اندر فضل اور فیاضی کو نہ بھولو. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی عمل تم لوگ کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے. چلیں بس یہاں تک ہی ہم رکھتے ہیں. آج 21ویں شب تھی اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کا حقیقی کیا کہیں گے اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائے. ایک معاشرے کے اندر ہم سوچیں یہ جو پورا اللہ تعالیٰ نے ایک دین کا سٹرکچر اور پورا طلاق کا ایک طریقہ ہمارے سامنے رکھا ہے، اگر ہم سمجھیں کہ یہ ان آیات کے مطابق ہم سب عمل کرنے والے ہو جائیں، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہمارے شوہر، اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی سچویشن کے اندر جائیں، ہم میاں بیوی کے درمیان ایسا کوئی وقت آئے کہ طلاق کی نوبت پڑے. لیکن بہرحال ایک یہ کہ اس ایکسٹریم کیس کے اندر بھی اگر احسان کرنے والے ہوں گے تو واقعی کتنا ایک پیسفل معاشرہ جو ہے وہ بن سکتا ہے. کتنا بڑا کیوس ہے جو کہ صرف اس خراب ریلیشنز اور خراب جو بھی اس وقت کے تعلقات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کریٹ ہو رہا ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. صدق